تو ایک لبرل صاحب نے کوئی اشکال کیا ہوا تھا کہ اسلام نے یا جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے جتنے بھی احکامات ہمیں دیے ہیں نا وہ اعتدال پر مبنی نہیں ہے. انہوں نے تو انگلش میں اشکال کیا تھا, میں اس کا آپ کو اردو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں میں اس کا. یعنی اسلام نے جتنے بھی احکام دیے ہیں نا کس پر مبنی ہے؟ بے اعتدالی پر. آگے اس کی کچھ مثالیں کہ مثال کے طور پر وہی جو پرانے سڑے ہوئے جن کے 20 دفعہ ہم جواب دے چکے ہیں کہ یہ دیکھو اسلام نے یہ حکم دے دیا, ادھر ایک طرف اتنی ایکسٹریم پہ لے گیا. مثال کے طور پر یہ مرد اور عورت کا ہی دیکھ لو معاملہ, زیادہ تر تو اسی پہ آواز اٹھائی جاتی ہے نا. زیادہ تر آواز کس پہ اٹھائی جاتی ہے کہ عورت کے حقوق نہیں ہیں. اور اچھا, ایک خاتون نے لکھا کہ ایک طرف اسلام مرد کو مکمل اختیار دیتا ہے جب چاہے بیوی کو چھوڑ دے زبان سے بول کے, جب چاہے بیوی کو 2 منٹ کے اندر چھوڑ دے, زبان سے بول دے بس رشتہ کیا ہو گیا ختم. اس کو یہ بھی اجازت دیتا ہے جتنی چاہے شادیاں کرے, 4 شادیاں کرے وہ. اور دوسری طرف نہ صرف یہ کہ عورت کو 4 شادیوں کی اجازت نہیں دیتا, طلاق کا اختیار نہیں دیتا, اب کورٹ سے خلا کا بھی اختیار نہیں ہے. ہمارے بیان تو اب جا رہے ہیں نا یہ کورٹ والا خلا معتبر نہیں ہے, تو ساری سہولتیں کس کو مل رہی ہیں؟ مرد کو مل رہی ہیں. سارے فائدے آدمی, عورت کا تو کچھ ہے ہی نہیں اس میں. دوبارہ میں ریپیٹ کر لیتا ہوں تاکہ اشکال آپ کے دماغ میں کھوپڑی میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے. یہ جب چاہے طلاق دے دے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی سزا ہے اسلام میں طلاق پہ کہ آپ نے بیوی کو چھوڑا تو 6 مہینے کی جیل؟ اکٹھی 3 طلاقیں دینا تو غلط ہے, اس پہ تو سزا ہو سکتی ہے, لیکن نفس طلاق پر تو کوئی سزا نہیں ہے نا کہ بھائی اگر وقفے سے دے دی آپ نے تو کوئی سزا تھوڑی ہے. ملامت کی جائے گی کیا کام کرے, لیکن اسلام میں کوئی ہے کہ 100 کوڑے مارو اس کے؟ ابے بولتا کیوں؟ یا اکٹھی بھی 3 دے دیں تو کہیں حدیث میں آتا ہے کہ اس کے کوڑے مارو, بس نبی نے غصے کا ہی اظہار کیا اور تو کچھ بھی نہیں ہے. دوسری طرف اس کو یہ اختیارات دیے کہ شادیاں بھی کتنی کرے؟ 4 کرے. عورت کو باؤنڈ کر دیا کتنی کرے گی؟ 1 سے زیادہ نہیں کر سکتی. تیسرا, ایک حق بنتا تھا کہ چلو بھائی اس سے جان چھڑانی ہو تو عدالت سے کورٹ سے خلا لے لو. مرد جب چھوڑے گا تو کورٹ نہیں, زبان سے بول دے ختم. عورت کو جب آزادی چاہیے تو عدالت جائے گی. اور اب ہمارے بیان سے لوگ کہہ رہے ہیں, میں تو اسی پہ بیان کرتا ہوں, یہ جو عدالتی خلا ہے یہ شریعت میں معتبر نہیں ہے. اور شکر کرو تم پاکستان میں پیدا ہو گئے تو ہم مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ عدالت کا خلا معتبر نہیں ہے. کسی اور کنٹری میں ہوتے نا, گورنمنٹ کہتی معتبر ہے, ہم کہتے ہیں معتبر ہے, ٹھیک ہے نا. اسلام تھوڑی بیان کر سکتے ہیں. کسی اور کنٹری میں جو کنٹری کا لا ہے, کوئی مولوی ممبر پہ بیٹھ کے بول تو دے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے اسلامی کنٹری میں, اگلی دفعہ وہ مولوی مارکیٹ سے کیا ہوگا؟ شارٹ. یہ تو ہم یہاں بیٹھ کے کم از کم یہ بتا دیتے ہیں کہ جج صاحب اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہو, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتے. یہ بات میں یہاں کر سکتا ہوں, کہیں اور نہیں کر سکتا. بلکہ کسی اور کنٹری میں 20ویں گریڈ کا آفیسر بھی یہ بات نہیں کر سکتا. وہاں گورنمنٹ نے کہہ دیا قرآن حدیث جو بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں وہ ہے, مولوی نہیں بتائیں گے قرآن حدیث کیا ہے. بادشاہ سلامت نے کہہ دیا کہ 4 نمازیں فرض ہیں, تو اب سے کتنی ہو جائیں گی؟ 4 ہو جائیں گی. میں نہیں کہہ رہا علماء خراب ہیں, وہاں کے علماء کے زبانیں ایسی کنٹرول میں ہیں کہ وہ بےچارے چھپ کے چھپڑ میں جا کے بتائیں گے بھائی ٹوٹل 5 نمازیں ہیں, 4 نہیں ہیں, لیکن وہ اس پہ ڈر رہے ہوں گے کوئی ریکارڈ نہ کر لے کیمرے سے. تو قرآن حدیث کے نام پہ جو تشریح گورنمنٹ کر دے گی نا وہ کیا ہوگی دوسرے ملکوں میں. تو ہم یہاں بیٹھ کے لوگوں کو کم از کم اسلام تو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ اسلام میں طلاق کا حق یعنی نکاح ختم کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ آدمیوں کے پاس ہے, خواتین کے پاس نہیں ہے. کورٹ سے بھی خلا نہیں لے سکتی سوائے چند صورتوں کے. چند صورتیں وہ میں بتاتا رہتا ہوں, وہ کون کون سی صورتیں ہیں, وہ پھر ابھی میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. ابھی تو میں بتا رہا ہوں کہ بہت سے احکام اسلام کے ایسے ہیں جو اول نظر میں آپ کو ظلم لگے گا, لیکن جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جاؤ گے آپ کہو گے یار یہ اسلام ہی کر سکتا تھا یہ کام.
یہ کسی انسان کا مینٹل لیول یہاں تک نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو؟ دوبارہ سے اشکال کرتا ہوں. مرد کو یہ خواتین بہت, اب جب میری 4 گئی ہیں نا مارکیٹ میں, اب تو بہت تپی ہوئی ہیں. اب کیا ہیں, دبا کے تپی ہوئی ہیں. یار مزے ہیں بھائی مردوں کے, یار مردوں کے کیا ہیں مزے ہیں. کچھ نے تو یہ لکھا ہوا ہے اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے شادیوں کے علاوہ, اس کو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے شادیوں کے علاوہ. کسی نے یہ کہا کہ اتنے بچے پیدا کر کے ملک کی غربت میں اضافہ. میں پڑھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کے کمنٹس, کچھ پھول بھی بھیج رہے ہیں مبارک ہو. ایک نے یہ کہا ہم تو صرف گیس بجلی کے بل کے لیے ہیں, شادی تو مفتی صاحب کر رہے ہیں. یہ بھی وہ بیچارے حسرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ یار مفتی صاحب سلوٹ ہے, لیکن ہم تو کیا گیس بجلی کے بل کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ایسے بھی ہیں ہر طرح کے نا ملے جلے, لیکن ایسا بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اسلام ہی کو غلط کہہ رہا ہے. کیونکہ پہلے 4 شادیوں کی بات ہوتی تھی, شادیاں نہیں ہوتی تھیں, تو خواتین نے بھی اس ٹاپک کو پی ہوئی تھی. بھائی کون سا کوئی کر رہا ہے, کرے گا تو خود ہی پٹے گا, لوگ اسے خود ہی برا بلا کہیں گے. لیکن اب جب پریکٹیکلی لوگوں نے, اتنے لوگوں نے کی ہے نا شادیاں, جب سے میں نے یہ بیان شروع کیے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی, کیونکہ میں سفر میں جاتا ہوں, لوگ مل رہے ہوتے ہیں, مفتی صاحب میں نے بھی بیان سن کے شادی کی, ایک سیلفی ہو جائے. میں نے بھی سن کے شادی کی, ایک سیلفی ہو جائے. لوگ شادیوں کے واسطے دے کے مجھ سے ملاقات مانگ رہے ہوتے ہیں. دیکھو کسی سے آپ نے ملنا ہے تو آپ واسطہ دیتے ہو نا, وسیلہ پیش کرتے ہو کہ جی میں آپ کے ماموں کا بھائی ہوں, ماموں کا رشتہ دار ہوں. یہ وسیلہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا جی میں فلاں مشہور شخص سے ملنا چاہتا ہوں. اگلا پوچھے گا کیوں ملنا چاہتا ہے, کیا بھائی دیکھیں میں آپ کے والد صاحب کا پرانا دوست ہوں. یہ وسیلے ہوتے ہیں نا. مجھ سے پتہ ہے کیا وسیلے دے رہے ہوتے ہیں. عثمان کے پاس فون آتا ہے, یار مفتی صاحب سے ٹائم چاہیے. اگلا کہتا ہے بھائی, عثمان کہتا ہے یار ٹائم نہیں ہے. یار مفتی صاحب سے کہو میں نے 2 شادیاں کی ہیں, میں نے, اس کو پتہ ہے ایک دم مفتی صاحب تڑپ اٹھیں گے نا, او میرا گرائی آ گیا, او میرے غم میں شریک ایک اور بندہ آ گیا. پھر میں دے ہی دیتا ہوں واقعی. میں کہتا ہوں یار اس کو تو ٹائم دینا چاہیے. تو ملے جلے تبصرے آ رہے ہیں نا. لیکن جو اسلام مخالف قوتیں ہیں, یا وہ خواتین جن کے دل میں اسلام سے ویسے ہی نفرت ہے, ان کی بھڑاس یہاں نکلتی ہے ٹائٹ طریقے سے. تو وہ پھر یہ کمنٹ کرتی ہیں, لو مردوں کے اسلام میں کیا ہیں, بہت مزے ہیں. اف, طلاقوں کا اختیار کس کے پاس ہے, آدمی کے پاس. جب چاہیں جتنی طلاقیں دے دیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کو طلاق دینے کے لیے کورٹ میں جانے کی بھی ضرورت, میں اشکال پکا کر رہا ہوں, ایک, جب چاہیں دے دیں. نمبر 2, طلاق دینے کے لیے کورٹ میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نمبر 3, طلاق دے دیں تو کوئی سزا نہیں ہے. اور اس اختیار کے ساتھ شادیاں بھی کتنی کر سکتے ہیں, 4, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور عورت مظلوم, نہ وہ طلاق دے سکتی ہے, طلاق کے لیے کورٹ بھی نہیں جا سکتی. یعنی پہلے تو تھا نا, خلا تھوڑی ہوتا ہے, خلا تو جب تک شوہر نہیں دے گا نہیں ہوگا. چند صورتوں کے وہ بار بار بتاتا ہوں میں کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ کورٹ کا خلا وہ معتبر بھی ہوتا ہے, جب مرد بہت ظلم کر رہا ہو اور وہ ناقابل برداشت ہو ظلم, اور وہ ثابت کرے عورت اس ظلم کو. یہاں خواتین کہتی ہیں ثابت کیوں کرے, تو بھائی کوئی بھی جرم ثابت کرنا پڑتا ہے. پھر خواتین کہتی ہیں اگر ہمارے پاس گواہ نہیں ہے کیسے ثابت کریں. تو یہ تو دنیا میں ہر جرم میں ہے. آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے چوری کر لیے, میں کورٹ میں جا کے کہہ رہا ہوں چوری کر لی ہے, کورٹ کہے گواہ لے کر آؤ, میں کہوں گواہ نہیں ہے تو کیا مجھے پیسے ہی نہیں ملیں گے؟ کورٹ کہے پہلے یہ تو ثابت ہو کہ وہ ظالم بھی ہے یا نہیں ہے, ہم کوئی وہی تھوڑی نازل ہوتی ہے. تو عورت دلائل سے ثابت کرے گی کہ میں جو شوہر پہ الزام لگا رہی ہوں وہ کیا ہے, وہ صحیح الزام ہے, اور ظلم بھی اس نوعیت کا ہو. اچھا, ظلم بھی اسی نوعیت کا ہو. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, پھر 4 شادیوں کے اختیار کس کو دے دیے, مرد کو. تو مزے کس کے ہیں, آدمیوں کے مزے ہیں بھائی. پھر اسلام باتیں کرتا ہے عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور عورت جو ہے وہ بیٹی تو گھر کی زینت ہے وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں یار یہ کیا ہے,
اور انگریزوں کے ہاں دیکھو, مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی فلم آئی جس میں کوئی تھپڑ لگایا نا کسی مرد نے اپنی بیوی کو, تو عورت نے احتجاج کیا کہ تھپڑ کیوں مارا, تو وہ مرد کہہ رہا ہے کہ یہ لندن نہیں ہے, یہ یورپ نہیں ہے جہاں مرد بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. اب میسج کیا جا رہا ہے کہ وہ لندن میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں, محفوظ ہیں. ہم چونکہ پاکستان میں تو تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں ہم. میسج یہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ تعریف بزبان حال کس کلچر کی ہو رہی ہے؟ انگریزوں کی. یار وہ تو اتنے اچھے ہیں. تو وہ شوہر بیوی کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں لندن بولا کہ فرانس بولا, مجھے تو وہ ملکوں کے نام سے ہم نے کیا کرنا ہے, تو اس میں تو لندن, امریکہ, فرانس, جاپان سب ایک ہی جیسے ہیں نا. ابے کیا ہو گیا, آپ لوگ کتنے گھننے بنے ہوئے ہو. تو یہ نا ایک پراپر طریقے سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ اسلام کے مقابلے میں دوسرے کلچر کو یہ شو کیا جا رہا ہے کہ اس میں عورت کا تحفظ ہے بہت زیادہ, بہت زیادہ. وہاں تو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے عورت کو. تو اس سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ اسلام سارا فیور کس کو دے رہا ہے؟ مرد کو. میں اس طرح کے جتنی بھی خواتین ہیں نا جن کو یہ خیال ہے کہ اسلام نے ساری سہولتیں کس کو دی ہیں؟ آدمیوں کو, اور اس کے مقابلے میں وہ گوروں کے کلچر کو ترجیح دیتی ہیں کہ دیکھو وہاں تو انسانوں نے بیٹھ کے قوانین بنائے ہیں, تو اس انسانوں نے جو بیٹھ کے قوانین بنائے کتنے پیارے قوانین کہ بھائی طلاق کا حق جیسے مرد کے پاس ہے بالکل اسی طریقے سے عورت کے پاس بھی ہے. جیسے عورت شوہر پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی وہاں مرد بھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور جیسے مرد کو صرف ایک بیوی رکھنے کی اجازت ہے, جیسے عورت ایک شوہر رکھ سکتی ہے, مرد بھی کتنی بیوی رکھ سکتا ہے؟ ایک. ایکویلٹی کی بیس پر ہے نا, کیسے برابر برابر بیلنس. اس سے زیادہ کوئی بیلنس ہوگا سوسائٹی میں؟ تو وہ ہوائی دعوے نہیں کرتے مرد اور عورت کے حقوق کی, بلکہ انہوں نے اپنی سوسائٹی میں عورت کو وہ حقوق دلائے ہیں. تو خوب سمجھ لو یہ زبانی باتیں ہیں. آپ جب ڈیپ میں جاؤ گے نا, آپ ڈیپ میں جاؤ گے, آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام سارا فیور عورت کو کر رہا ہے. یہ سارے قوانین بنا کے جکڑ کس کو رہا ہے؟ آدمیوں کو جکڑ رہا ہے. کیسے جکڑ رہا ہے؟ اچھا پہلے تو میں ایک اشکال کا جواب دوں. یہ جو خواتین صبح و شام رٹ لگاتی ہیں کہ مرد کو 4 کا اختیار ہے عورت کو کیوں نہیں ہے, اس کے بہت سارے مختلف اسکالرز جواب دیتے ہیں اور صحیح جواب دیتے ہیں, میں ان پہ اعتراض نہیں کر رہا. مجھے تو آج کسی ساحل ادیم صاحب کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں, کسی نے ان کا کلپ بھیجا مجھے کہ وہ کسی خاتون نے پوچھا کہ جی وہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت 4 کیوں نہیں کر سکتی, تو انہوں نے جواب دیا, اس کو سمجھایا کسی بھی طریقے سے. تو میں نے کہا, مجھے کسی نے کہا کہ یہ صحیح جواب ہے, میں نے کہا صحیح جواب غلط کو چھوڑو, یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ 4 شادیوں کو مان رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں, اس خاتون کو جواب دے رہے ہیں. یہ جواب دینا اس کی علامت ہے کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہاں بھائی مرد کو کتنے, کیونکہ بہت سے اسکالرز ابھی ایسے آ گئے ہیں مارکیٹ میں جو خواتین کو خوش کرنے کے لیے نا ان کے منہ سے یہ جملہ ہی نہیں نکلتا کہ مرد کے پاس 4 کا اختیار ہے, بلکہ وہ یہ تعویلات کرتے ہیں. جیسے وہ کینیڈا والے جو بزرگ ہیں وہ یہ تعویلات کرتے ہیں, ایکچولی اس زمانے میں اصل میں جنگوں میں اتنے مرد قتل ہو رہے تھے, مردوں کی گروتھ ریشو اتنا خطرناک حد تک گر گیا تھا, تو اسلام نے وقتی طور پر ایکچولی وہ 4 کی اجازت دی تھی, ورنہ اصل میں اسلام یہ نہیں چاہتا. تو ایسے اسکالرز بھی آ گئے ہیں. میں نے کہا انہوں نے کم از کم یہ اسلام کے حکم کو مانا کہ قرآن کی نص ہے. تو میں خواتین سے سوال کرتا ہوں, دیکھو آپ کے ذہن میں جب یہ آتا ہے نا کہ مرد کو 4 کی اجازت ہے عورت کو کیوں نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ عورت کو بھی 4 کی اجازت دے دی جائے تو ہوگا کیا. وہ ٹھیک ہے, وہ ہارمونز وارمونز جو ساحل ادیم صاحب نے سائنسی زبان میں جواب دیا ٹھیک ہے, وہ جواب صحیح ہے, میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا, وہ ٹیکنیکل جواب ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ صحیح جواب ہے. ہمارے پاس تو دیسی جواب ہوتے ہیں بھائی. ہمارے پاس کیا جواب ہوتے ہیں؟ دیسی. مجھ سے جب کوئی خاتون پوچھتی ہے نا, کوئی لبرل انٹی کہ عورت کو 4 کی اجازت کیوں نہیں ہے, تو میں دیسی میں نے کہا فرض کرو ہے اجازت, مرد کو بھی 4 بیویاں رکھے گا اور عورت بھی کتنے 4 میاں رکھ سکتی ہے. بہت سی چیزوں کے جواب ایسے ہوتے ہیں کہ پریکٹیکلی وہ ممکن نہیں ہوتے, پریکٹیکلی وہ ممکن
ہوتے ہی نہیں. آپ فرض کر لیں ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں اور ان چاروں کو بھی اجازت ہے کہ 4 میاں رکھ سکتی ہیں, تو چاروں کے 4 شوہر ملا کے ٹوٹل 16 شوہر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ آگے چلو دیکھو, زید نے 4 بیویاں رکھی ہیں, ABCD ان بیویوں کے نام ہیں. ایک کا نام A ہے, دوسری بیوی کا نام B ہے, تیسری بیوی کا نام C ہے, چوتھی کا نام D ہے. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب وہ ساحل ندیم صاحب نے تو سائنسی جواب دیا نا, میں تو دیسی آدمی ہوں, دیسی جواب دیتا ہوں میں, لیکن جواب ہے یہ, آپ اس کو دیسی کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے. زید نے شادی کی, پہلی بیوی کا نام A, دوسری کا نام B, تیسری کا نام C, چوتھی کا نام D. A نے زید کے علاوہ بھی 3 آدمی اور رکھے ہوئے ہیں جو A بیوی ہے. A بیوی کے کتنے شوہر ہیں زید کے علاوہ؟ جو ہم الف بے جیم دال کر دیتے ہیں ان کو, بلکہ الف بے پے تے الف بے پے تے, الف بے پے, الف تو یہ زید ہو گیا نا, بے پے تے, 3 عدد اس کے شوہر اور ہو گئے. جو بی بیوی ہے اس کے بھی کتنے ہو گئے؟ 3 الگ سے ہو گئے. C کے بھی 3 الگ ہو گئے, D کے بھی 3 الگ ہو گئے. پھر وہ جو 3 شوہر الگ الگ ہیں ان کی الگ الگ 4 بیویاں بھی ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ تم لوگ کو تو یہیں بے ہوش ہو گئے ہو, آگے کیا سمجھو گے؟ ابھی تو بہت آگے پوری دنیا ہے, یہ بلاک چین بن جائے گی پوری, ایک پورا ملک ایک دوسرے کی بیویاں اور ایک دوسرے کا شوہر ہوگا. پورا ملک کیا ہوگا؟ سب ایک دوسرے کی بیوی اور سب ایک دوسرے کے شوہر. تھوڑا سا تو چین کو آگے چلانے دو نا, ابھی تھوڑا انجوائے تو کرنے دو. اب کیا ہے کہ ان ABCD 4 بیویوں کے 3 شوہر الگ الگ ہیں, ٹھیک ہے نا, 3 شوہر الگ الگ. پھر ان 3 جو الگ الگ شوہر ہیں ان سب کی 4 الگ الگ بیوی, 3 الگ الگ بھی ہیں. ایک تو یہ والی ہو گئی, 3 الگ ہوں. پھر ان 3 کے الگ الگ 4 میاں بھی ہیں. تو یہ کیا بن جائے گا بھائی؟ یہ کیا, یعنی یہ تو یہ چوچو کا مربع نہیں بنے گا. یعنی پھر ہم تعارف کروائیں گے, ان سے ملیے, یہ میری وائف ہیں, یہ ان کے شوہر ہیں, میں بھی ہوں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں. یہ کون ہے جی؟ یہ ان کے پہلے شوہر کی 2nd وائف, یہ ان کے پہلے شوہر کی 2nd وائف, اور یہ میری 2nd وائف کے پہلے شوہر. جواب درست از اکول ٹو 0. یہ میری پہلی کے 4تھے شوہر ہیں اور یہ میری 4تھی کے پہلے شوہر ہیں. یہ کون ہے؟ یہ میری 4تھی کے پہلے کے 3رے ہیں. اور کیا بن جائے گا یار؟ تو اشکال وہ کیا کرو جو پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے. یہ تو ناممکن ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی سوسائٹی 4 دن بھی اس کا فیملی سسٹم چل سکے اس نظام پر کہ عورت کو بھی 4 شادیوں کی آپ اجازت دیں. تو یہ سوال ہی غلط ہے. سوال جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ پھر جب عورت کو آپ نے ایک مرد کی اجازت دی ہے تو مرد کو بھی ایک عورت کی اجازت دے دو نا, 4 کی کیوں دے رہے ہو؟ اس کا بھی وہی جواب ہے جو ابھی میں نے دیا. اسلام نے مرد کو 4 کی اجازت دی ہے, لیکن یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنے سارے مرد 4 کر لیں. وجہ کیا ہے؟ اجازت تو دی ہے, کیوں دی ہے وہ میں بھی آتا ہوں, تو بار بار بتاتے رہتا ہوں تاکہ یہ سوال کا جواب ہو جائے نا. دیکھو مردوں کی عیاشی جب ہوتی کہ جب مردوں کی نسبت 4 گنا عورتیں زیادہ پیدا ہو رہی ہوتی, پھر ایک مرد کی 4 بیویاں ہوتی اور بیویوں کے اکلوتے مرد ہوتے. پھر ہم کہتے ہیں یار اسلام نے مرد کو عیاشی دے دی, ہر آدمی کی بیویاں تو 4 ہیں اور ہر عورت کا میاں کیا ہے؟ 1 ہے, اور سوکنوں کی ٹینشن الگ. اسلام نے مرد کو 4 کی ترغیب, صرف اجازت نہیں ترغیب دی ہے, لیکن اللہ میاں نے کہا کہ اتنی پیدا نہیں ہوں گی کہ 4 تھا تم کر لو گے. میجورٹی 1 ہی کر سکے گی, دوسری ملے گی نہیں اس کو, مارکیٹ میں ہوگی نہیں, پیدا ہی نہیں کروں گا اتنی میں عورتیں. اب کیوں سمجھ میں نہیں آ؟ دیکھو ایک گاؤں ہے جس میں 25,000 مرد ہیں. کیا کوئی ایسا گاؤں دیکھا 25,000 مرد اور 1 لاکھ عورتیں ہوں اس میں؟
25,000 مرد ہیں اور خواتین کتنی ہیں؟ 1,00,000. اگر 25,000 مرد ہیں اس گاؤں میں اور خواتین 1,00,000 ہیں تو پھر ہر مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. پھر آپ کہیں گے اسلام نے مردوں کی عیاشی بڑھا دی. ہوتا یہ ہے کہ 25,000 مرد ہوتے ہیں نا گاؤں میں, تو 50,000 بھی عورتیں نہیں ہوتی. ہر مرد 2 بھی نہیں کر سکتا, سمجھتے ہو؟ 75,000 عورتیں بھی نہیں ہوتی کہ ہر مرد. دنیا میں گروتھ ریشو عورت کا اتنا زیادہ ہے ہی نہیں کسی بھی کنٹری میں کہ ایک مرد 4 بیویاں, سارے مرد رکھ لے 4 بیویاں, بلکہ ڈبل بھی نہیں ہے, یعنی ہر آدمی 2 شادیاں بھی نہیں کر سکتا. بھائی اتنا بھی گروتھ ریشو نہیں ہے کہ 25,000 عورتیں ہوں کسی گاؤں میں, مرد کتنے ہوں؟ 50,000. بلکہ عجیب بات, اور عام طور پہ یہ گروتھ ریشو کم ہوتا ہے عورت کا. یہ تو اب فیملی پلاننگ والوں نے عورتوں کا گروتھ ریشو بڑھا دیا ہے, ورنہ دنیا میں ہمیشہ سے عورتیں کم پیدا ہوتی تھیں, مرد زیادہ پیدا ہوتے ہیں. آپ گاؤں دیہاتوں میں جاؤ اپنے, اب عورتیں زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں پیدا. وجہ اس کی ہے کہ فیملی پلاننگ, 2 بچے ہی اچھے, تو اب جس کو 2 بیٹے مل گئے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو وہ بیٹیوں کی لالچ میں بیٹے کی لالچ میں بیٹیوں کی تعداد بڑھاتا ہے. تو یہ ڈس بیلنس گروتھ ریشو اس وجہ سے ہو گیا کہ اب لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں. ورنہ نیچرلی خاص طور پہ جب اسلام آیا تو لڑکوں کا ریشو زیادہ تھا, لڑکیوں کا ریشو کم. اب بھی گاؤں دیہات جہاں پر فیملی پلاننگ نہیں ہے, مرد زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور لیڈیز کم پیدا ہوتی ہیں. مرد زیادہ ہے وہاں پہ. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, مرد 25,000 اور لیڈیز کتنی؟ 25,000 لیڈیز بھی. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے, برابر برابر ہوتا ہے. تو پھر کوئی مرد 4 کیا 2 بھی نہیں کر سکے گا, سمجھتے ہو؟ لیکن ایک سوسائٹی ہے, اس میں 25,000 مرد ہیں, 25,000 خواتین ہیں. اس سوسائٹی میں قرآن نازل ہوا اور قرآن مرد کو کہہ رہے 4 بیویاں رکھو. کیا کرو تم؟ 4 بیویاں. تو اس سے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ مرد 4 کر لے گا, بلکہ مرد میں عورت کی طلب بڑھے گی. وہ کوشش کرے گا کہ پہلی شادی بھی جلدی کرے, پھر وہ دوسری کی تلاش کرے گا. اگر یہ ہوتا نا کہ مرد جب چاہتا دوسری بیوی مل جاتی, اسلام عورت کو یہ پابند کرتا کہ جب کوئی مرد تمہاری طرف نکاح کا پیغام بھیجے تو تم نے لازمی قبول کرنا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اسلام مردوں کی عیاشی میں اضافہ کر رہا ہے. اسلام نے عورت کو پابند نہیں کیا کہ آپ کسی کی دوسری بیوی بنو. اسلام کہتا ہے آپ اپنے لیے اکلوتا تلاش کرو, آپ جس کی نکاح میں کوئی عورت نہ ہو. کس کو تلاش کرو آپ؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس کو تلاش کرو جو وحدہ لا شریک لہ ہو, یعنی جس کی نکاح میں بیوی نہ ہو. آپ اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. اب ایک گاؤں ہے, میں دنیا کو نا ایک ولیج کی صورت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. 25,000 مرد ہیں, 25,000 خواتین ہیں, جو کہ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. اب اس میں قرآن نازل ہوا, مذہبی اسکالرز آئے, انہوں نے مردوں کو کہا 25,000 لوگوں میں میرا بیان کروایا, میں نے بیان کیا, دیکھو غیرت لاؤ, 4 شادیاں کرو, تمہیں شرم نہیں آتی, تم کس قسم کی زندگی گزار رہے ہو. آپ ایک دم جوش میں آئے, اٹھے, آپ نے کہا میری ایک تو ہو چکی ہے, میں دوسری بھی کروں گا. آپ گئے خواتین کو ترغیب دے رہے ہو کہ 4 بیویاں کرنی چاہیے, آپ میری سیکنڈ بن جاؤ. وہ کہیں تو اسلام نے تجھے ترغیب دی ہے, مجھے تھوڑی ترغیب دی ہے کہ میں تیری دوسری بیوی بنوں. کوئی ایک آیت دکھا دے, کوئی ایک حدیث دکھا دے جس میں اسلام عورت کو ترغیب دیتا ہو کہ کسی کی دوسری بیوی بننے کے پر 100 رکعت نفل نماز کا ثواب ملتا ہے. وہ کہے گی اسلام کو یہ وہ ترغیب دکھا جو اسلام نے مجھے دی ہو. اسلام عورت کو کہتا ہے بھائی تم اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. عورت ہمیشہ اس کو ترجیح دے گی جو پہلی شادی کر رہا ہوگا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ عورت دوسری والے کو جب ترجیح دے گی جب اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے, وہ کواروں سے 1000 گنا بہتر ہوگا. سوسائٹی میں بعض مرد ایسے ہوتے ہیں, اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں, مالی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے یا نسب کے اعتبار سے اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں. عورت جو اشکالات کر رہی ہے نا 4 شادیوں پہ, ان کے لیے بھی جب اس کا 4تھی شادی کا بھی رشتہ آئے, وہ کمارے کو ریجیکٹ کر کے اس کی 4تھی بیوی بننا قبول کر لیں گی. وہ میں تو ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جو 4 کی بڑی مخالف ہیں, لیکن ان کے پاس کسی اچھے خاندان سے 4تھی کا رشتہ آ جائے نا, وہ مخالفت کے باوجود اس کی 4تھی بیوی بننا قبول کر لیں گی. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہت ہی اپر لیول کے جو مرد ہوں گے نا,
وہ 4 پہ 4 کر لیں گے, جس کے نتیجے میں خواتین مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی, شارٹ, اور اچھے مرد بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, شارٹ. سارے مرد مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے, مردوں میں جو قابل ہوں گے صرف وہی شارٹ ہوں گے, اور خواتین میں جو قابل ہوں یا نہ ہوں ساری شارٹ ہو جائیں گی. کیسے سمجھائیں؟ دیکھو وہ عورتیں جو ان سے کسی کا نکاح کا دل نہیں کرتا, جو بدصورت ہیں, نہ ایجوکیشن ہے نہ خاندان ہے, کنوارے مجبور ہو کے ان سے بھی شادی کریں گے کہ یار اگر اس رشتے سے ہم نے انکار کر دیا تو یہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گی. کیونکہ خواتین جو بغیر نکاح والی خواتین ہیں ان کا ریشو بہت تیزی کے ساتھ گرے گا, کم ہوتا چلا جائے گا. تو کنواروں کو, کیونکہ 25,000 مرتے 25,000 عورتیں تھیں. اب جو اپر لیول کے لوگ تھے, جو اتنے ہائی فائی کے تھے کہ ایک عورت ان کی دوسری بیوی بننا پہ بھی راضی ہو گئی, تیسری پہ بھی راضی ہو گئی, چوتھی پہ بھی راضی ہو گئی, تو بہت سے ایسے مرد ہوں گے جن کی کتنی بیویاں ہوں گی, 4. بہت سے ایسے ہوں گے بہت ہی ہائی لیول کے ہوں گے, بہت ہی اپر لیول کے ہوں گے جن کی 3 ہوں گی, بہت سے ہوں گے جن کی 2 ہوں گی. تو اب آپ بتاؤ, خواتین تو ساری نمٹ جائیں گی, عذاب میں کون آئیں گے؟ مرد آئیں گے. ان کو شادی کے لیے رشتے نہیں ملیں گے. تو عیاشی کس کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے, مرد کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے. مرد جب عیاشی کرے گا جب کوئی بہت زیادہ اس کے اندر ایبلٹی ہو, قابلیت ہو, بہت ہی اونچے خاندان کا ہو وہ. تو اگر کوئی یہ اعتراض کرتا نا اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دے کے وہ مرد جو لو لیول کے ہیں ان پہ ظلم کیا ہے, تو یہ اشکال تو بنتا ہے. یہ اشکال کہ عورت پہ ظلم کیا ہے یہ قطعاً نہیں بنتا. میرا خیال ہے نہیں آئی سمجھ میں. بھائی دل سے بتاؤ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آپ کی نہیں آئی؟ او بھائی صاحب آپ کی نہیں آئی؟ آپ صحیح بتائیں, آ گئی؟ یہ مرد پہ ظلم, عورت پہ ظلم ہوا یا مرد پہ ہوا ہے؟ بولے نا, آپ بتائیں. مرد پہ ظلم ہوا ہے نا یہ. اب آپ کو جو آج شادیاں نظر آ رہی ہیں نا 4, وجہ اس کی ہے کہ سوسائٹی میں خواتین اتنی زیادہ ہیں کیونکہ 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے, تو مکھنجو بھی 3, 4 کر رہے ہیں. صحیح ہے نا. پاگلوں کی بھی 3 ہو جاتی ہیں کیونکہ عورت مجبور ہے, اس کو کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا ڈھنگ کا. وہ کہتے چلو یار میں نے ڈاکٹر بنی ہوئی ہوں, میٹرک پاس سے کر لی اس نے شادی. پہلی شادی ڈاکٹر نے کس سے کی ہے؟ 8ویں پاس سے, میں نے خود کرائی ہے. اب اس کا 8ویں پاس والا کہتا ہے میں نے دوسری بھی کرنی ہے, میں نے تیسری بھی کرنی ہے. تو اس ڈاکٹر کو اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو یہ ظلم سہ رہے ہیں, میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے 8ویں پاس سے شادی کی ہے, اور اسلام 8ویں پاس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ 3 اور ڈاکٹروں سے شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہے, اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کورٹ سے خلا بھی نہیں لے سکتے اس بیس پہ کہ یہ 8ویں پاس ہے. تو بھائی یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ سوسائٹی کا قصور ہے کہ لڑکیاں اتنی ہیں کہ مجبور ہو کر ڈاکٹر کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ 8ویں پاس سے. اگر سب 4 کرنا شروع کر دیں تو لڑکیاں مارکیٹ سے ہو جائیں گی شارٹ. پھر اتنے رشتے آئیں گے لڑکیوں کے, وہ 8ویں میں ڈاکٹر کہے گی میں نے ڈاکٹر سے بھی نہیں کرنی, میں نے اس شخص سے کرنی ہے جس کا ذاتی ہسپتال ہو, اتنا بڑا کروڑپتی تاجر ہو, وہ اس سے کروں گی میں شادی. جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج ہے نا, تھا, اب تو رواج ہی ختم ہو گیا ہے نا دنیا سے, ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس مثال ہے صحابہ کرام کی. اس سوسائٹی میں آپ دیکھ لو عورت کے نخرے کتنے ہوتے تھے. بہت اونچے خاندانوں میں خواتین کی شادیاں ہوا کرتی تھیں, بہت اونچے خاندانوں میں. تو اس لیے یہ جو 4 شادیوں کا لفظ ہے نا, یہ اول نظر میں آپ کو لگتا ہے کہ مردوں کی عیاشی ہو رہی ہے. حقیقت میں ڈیپتھ میں جاؤ گے, جب ایک لا کی صورت میں آپ اس کو قانون کی صورت میں نافذ کرو گے تو 4 پیدا ہی نہیں ہو رہی عورتیں ایک مرد کے مقابلے میں. کون کر سکتا ہے 4 میرے بھائی؟ ہم لوگ نے جو کر لی ہے نا, اس لیے کہ آپ نہیں کر رہے, اس لیے ہماری ہو گئی. یہ جو میں نے کی ہے نا, اچھا مجھے لوگ بہت یہ تانا نیچے کمنٹس میں ہوتا ہے, بھائی پیسہ آ گیا نا تو 4 کر رہے ہیں, پیسہ آ گیا. بھائی میں اپنے حالات بتانے نہیں چاہیے. میں نے جب 3 رکھی ہے نا اتنے عرصے تک, پیسے کے علاوہ سب کچھ تھا میرے پاس. سمجھ رہے ہو, پیسے کے علاوہ سب کچھ تھا میرے پاس, لیکن میں کبھی شو نہیں کرتا تھا. ہمیشہ میں نے سفید کالر, ابھی تو بغیر کالر کے گھوم رہا ہوں کیونکہ اب کالر کی ضرورت نہیں ہے نا, اب تو ریوو آ گئی, اس لیے میں نے کالر پہننا چھوڑ دیا. ورنہ ہم سفید کالر میں لوگ ہم سے قرضہ مانگتے تھے آ کے. اس وقت ہم نے 3 رکھی ہیں اور اس وقت ہمارے دبا کے بچے بھی ماشاء اللہ پیدا ہوئے ہیں.
ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے, بڑی یہ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں نا, ایکچولی کر کے بڑے شو مار رہے ہوتے ہیں, ایکچولی اس زمانے میں نہیں ہوں, شادی میں. میں نے کہا مجھے, اس وقت میری بہت کم آمدن تھی, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, میں نے جب دوسری شادی کی تو ان لوگوں, وہ لوگ تو کوئی اتنے نظریاتی نہیں ہیں, انہوں نے ہماری 4 شادیوں والی کتاب بھی نہیں پڑھی, تو وہ میرا جو دوسرا سسرال ہے ان کو تو نہیں پتا تھا اسلام میں 4 کی ترغیب ہے کیا ہے, انہوں نے کیوں قبول کر لیا مجھے؟ اگر ان کی ضرورت نہ ہوتی مجھے قبول کرنا تو وہ کرتے؟ ان کو فائدہ نظر آیا کہ بھائی پہلا والا اس ڈیزائن میں ہمیں نہیں ملے گا, جو بھی میرا ڈیزائن تھا اس وقت اس سے تو اچھا ہی ڈیزائن تھا. میں کیا بتاؤں, اب میرے بڑے گھنے بال تھے بھائی, اب یہ لوگ کہتے ہیں مصعب بال کہاں گئے آپ کے؟ بھائی اب عمر بھی تو دیکھو نا, ہماری عمر بھی تو دیکھو. تو بڑے گھنے لمبے بال تھے میرے, ایسے گھنے, بس کیا بتاؤں, زیادہ نہیں شو مارنی چاہیے. اور انگلش کے کچھ اسٹرکچر بھی ہم نے سیکھے ہوئے تھے, رشتہ لینے جب جاتے تو ہم انگلش میں رشتہ بھیجتے تھے, ہم انگلش کے نا کچھ اٹ ازنٹ پاسبل وغیرہ وغیرہ بہت سارے اسٹرکچر ہیں, اردو میں رشتہ ہی نہیں دیتا کوئی. تو خیر وہ پھر کبھی چھپڑ میں ملیں گے نا, جن کی نہیں ہو رہی ان کو طریقے بتاؤں گا کیسے ہوتی ہے. چھاؤں میں ملیں گے تو پھر میں بتاؤں گا سسرال کیسے جانا ہے, کیسے گاڑی سے اترنا ہے, رکشے میں نہیں کبھی چلے جانا رشتہ لینے. ہاں میرے پاس رکشے کے پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن میں جاتا کار میں ہی تھا, پیسے رکشے کے بھی نہیں ہوتے تھے جانے کے, لیکن جاتے کس میں تھے, کسی سے ادھار لے لی, کچھ بھی کیا, کمیٹی ڈال کے رینٹ پہ لے لی کار. تو کچھ طریقے ہوتے ہیں, تمیز ہوتی ہے, ایسے منہ اٹھائے اور چلے گئے جی رشتہ دے دیں, پھر نہیں ملے گا. تو بھرم ہوتے ہیں. خیر وہاں ڈبو کے نہیں کھانا, صحیح نا, چائے بسکٹ چائے میں ڈبو کے نہیں کھانا ہے آپ نے. ہاں بڑے ایٹیٹیوڈ. شادی ہو جائے پھر اوقات سامنے آ جاتی ہے, تھوڑی دیر میں پھر اوقات آ جاتی ہے. لیکن پھر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے ہوتے ہیں کہ اوقات اس کو بھی تو اس کی اوقات بھی تو آتی ہے نا, بہت ساری چیزیں تو انہوں نے کون سا سارے سچ بولے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر وہ چل جاتا ہے حساب کتاب. شروع میں بڑی کچھ تمیز کی چیزیں ہوتی ہیں. خیر تو اسلام کا یہ حکم بہت زیادہ عورت کو فائدہ پہنچاتا ہے. یورپ جب ہمیں کہتا ہے نا اسلام نے مردوں کو 4 کی اجازت دے دی, تو ایسے لگتا ہے کہ جب چاہو کر لو. بھائی آپ کی دوسری بیوی عورت بنے گی, وہ تھوڑی آپ کے نظریات سے متاثر ہے نا. اسلام اس کو کہتا ہے کہ بنو دوسری بیوی, اسلام کہتا ہے تجھے ضرورت ہے تو بن جا, نہیں ہے تو مت بن, کمارے سے کرو تم. تبھی میں کبھی بھی خواتین کو ترغیب نہیں دیتا کہ کسی مرد کی دوسری بیوی بنے. آپ نے کبھی نہیں مجھ سے سنا ہوگا, 16 سال میں نے ایسا کوئی بیان نہیں کیا. لوگوں نے مجھے اتنا ٹارچر کیا کہ آپ سسر کو ترغیب دیں کہ وہ اپنے داماد کو دوسری شادی کی ترغیب دے, آپ عورت کو ترغیب دیں کہ اپنے شوہر کی سوکن لے کر آئے, آپ عورتوں کو ترغیب دیں کہ مرد کی دوسری بیوی بنے. میں نے کہا میں, اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے سینس دی ہے, میں ایسی احمقانہ اور بیوقوفانہ باتیں نہیں کروں گا. یہ ایسا ہے جیسے ہم بکرے کو ترغیب دیں کہ قربانی کے لیے لیٹ جائے. ہم پاگل تھوڑی ہیں. جس کا فائدہ ہو رہا ہے اس میں ہمت ہو نہیں رہی, اور جس پہ سوکن آ رہی ہے اس کو میں ترغیب دوں کہ تو اپنی سوکن لے کر آ. پاگل ہے کیا ہم؟ بھائی مرد کو اگر ضرورت ہے اور وہ سمجھتا ہے, اور فائدہ مرد کا بھی بہت ہے اس میں, اس کی تو خواہش ہے. یہ مرد کے لیے اللہ نے دنیا میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز جس کو بنایا ہے وہ کس کو بنایا؟ عورت کو بنایا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور یہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے. تو وہ تو کرے گا شوق سے, لیکن ملے گی نہیں. آج بھی کتنے مرد ہیں جو ہمارے بیان سن کے جوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے آپ کوئی رشتہ دے ہی نہیں رہا, تو آپ لڑکی والوں کو ترغیب دیں. میں کہتا ہوں بھائی لڑکی والوں کو ضرورت ہوگی تو آپ سے کریں گے, اگر ان کو کنوارا مل رہا ہے تو پاگل ہیں آپ سے کریں یار. وہ تمہیں کیا پتا تم 2 رکھ بھی پاؤ گے کہ نہیں پاؤ گے, تم 3 یا 4 کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے. تو لڑکی والے فیصلہ کریں گے کہ آپ 2 رکھ سے بھی سکتے ہو کہ نہیں رکھو. آپ کی آمدن بھی دیکھیں گے, یہ بھی دیکھیں گے ڈبو کے کھا رہا ہے یا تمیز سے کھا رہا ہے, سب چیزیں چیک کریں گے. وہ ان کو اگر آپ سے اچھا آپشن ملا تو وہ اس کو ترجیح دیں گے, نہیں ملا تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر عمل کریں گے کہ بھائی وہ کنوارے, ہماری بچی ڈاکٹر ہے, کنوارے 7ویں 8ویں والے مل رہے ہیں, تو اب چلو یہ بندہ ڈاکٹر ہے, یہ فوج میں کوئی بڑا آفیسر ہے, بریگیڈیئر ہے, کرنل ہے, ہماری بچی غریب ہے. میں ایک گجرانوالہ میں ایک تاجر سے ملا, کروڑپتی تاجر ہیں, 4 غریب لڑکیوں سے شادی کی ہوئی ہے انہوں نے, 4 غریب لڑکیوں سے, اور چاروں اس کے بنگلے میں عیش کر رہی ہیں. چاروں. انہوں نے مجھے نام بتانے سے منع کیا نا, بہت سے لوگ نہیں چاہتے ہمارا نام آئے. تو میں نے کہا میں تو آپ کا ولاگ بناؤں گا,
اور کہہ رہے چاروں بہنوں کی طرح رہتی ہیں. میں نے کہا کہہ رہے یار غریب خاندانوں سے لے کر آیا ہوں, ان کے لیے میں یہ مجھے چوتھی پہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کمارے سے کیا ہو آپ بہتر. تو عیاشی مرد کی ہو رہی ہے, عورت کی ہو رہی ہے, عورت کی ہو رہی ہے. انتہائی غریب گھرانے کی لڑکیاں گئی کہاں پر ہیں, کروڑ پتی ارب پتی تاجر کے گھر گئی ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو عیاشی کون کر رہا ہے, عورت کر رہی ہے. ایک غریب باپ کی بیٹی جن کے پاس کھلانے کے لیے روٹی نہیں, وہ بیٹی کیا کر رہی ہے, فیکٹریوں کے ملوں کے مالک کے گھر میں ایئر کنڈیشن روم میں سوتی ہے, وہ پیزے برگر کھاتی ہے وہ. تو جب چار سوسائٹی میں رائج ہوگا نا, تو اس ٹائپ کے لوگ ہوں گے جو چار چار کریں گے, اور کریں گے بھی نیچے لیول کی عورتوں سے. وہ جائیں گی اوپر, کیونکہ جو اپر لیول کی جو فیکٹریوں کے مالک کی بیٹی ہوگی وہ اس کی دوسری بیوی بھی نہیں بنے گی. وہ کہے گی ایکچولی میں تو کسی فیکٹری کے مالک کی اکلوتی بیوی بننا پسند کروں گی, میں آپ کی سیکنڈ بیوی بننا پسند نہیں کروں گی. تو جس کو چار کا شوق ہوگا وہ اپنا معیار کیا کرے گا, گرائے گا وہ. تو یہ اشکال کا کھوپڑی میں جواب آ گیا کہ چار چار کی عیاشی نہیں بڑھائی. اور دوسری بات, شادی تو ویسے بھی عیاشی نہیں ہے بھائی, ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں آدمی کی. عیاش لوگ کبھی دیکھا چار چار؟ ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں زیادہ شادیاں, پیغمبر ہمارے نبی نے 9 بیویاں رکھیں. ساری پیغمبروں کی سیرت, جن کی سیرت میں آپ کو قربانیاں نظر آئیں گی, ان کی شادیاں نظر آ رہی زیادہ ہیں ان کی شادیاں. اور جتنے سوسائٹی میں عیاش لوگ ہیں, آپ کو ان میں شادیوں کا عنصر نہیں نظر آئے گا. اور جو یورپ کی آپ مثالیں دیتے ہیں نا کہ اتنے اچھے قانون, ایک بیوی, او بھائی ہمارے یہاں تو 4 ہے نا, باؤنڈ کر دیا کہ 5ویں نہیں کرنی. اب میں باؤنڈ ہو گیا ہوں, اب کیا ہے بتائیں, میں پابند ہوں اسلام کے, مجبوراً اب کیا کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, خواتین کی ضرورت اتنی ہے کہ میں اگر 10 بھی کرنا چاہوں نا, میں نہیں کہہ رہا کہ میں کر سکتا ہوں, عورتوں کی ضرورت اتنی ہے کہ میں آج 10 کرنا چاہوں, میں ایٹ اے ٹائم ابھی 10 بیویاں رکھ سکتا ہوں. تو سوال پیدا ہوتا ہے, کوئی خاتون مجھ سے 5ویں بیوی بننے کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے, کوئی 6ٹھی کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے, کوئی 7ویں کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے, کوئی 8ویں کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا یہ خیال ہے کہ ہمیں 10ویں میں بھی یہ بندہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے, وہ فلاں کوارا کا جو رشتہ آیا ہوا ہے نا, وہ اکلوتا بھی ہمیں قبول نہیں ہے. یہ میری تعریف نہیں ہو رہی, بلکہ یہ مارکیٹ سے مردوں کے شارٹ ہونے کی ایک دلیل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے اندر کوئی, اگر یہ سوسائٹی میں 4 کا رواج ہوتا تو میں دوسری بھی نہیں کر پاتا, میں دوسری بھی نہیں کر پاتا, کیونکہ مجھ سے اوپر لیول کے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ہاتھ میں ایک بھی آ جاتی نا غنی, پھر ہم یہاں بیٹھ کے قصے سنا رہے ہوتے. 4 شادیوں کے اگر سوسائٹی میں رواج ہوتا نا, پھر ہم قصے سنا رہے ہوتے کہ یار اسلام نے 4 کی اجازت تو دی ہے, لیکن یہ سب کام اپر لیول کے لوگوں کے لیے. یہ تو زرداری کرے گا 4 شادیاں بھائی, یہ چیف آف آرمی اسٹاف کرے گا 4 شادیاں. اور اگر علماء کی بات آئے گی تو مولانا طاری جمیل صاحب کی ہوں گی. بھائی ہم غریبوں کو کون, ہم سے بڑے بڑے علماء پڑے ہوئے ہیں نا, یہ تو ہم نے 4 اس لیے کر رہی کہ نہ آرمی چیف کر رہا ہے, نہ بریگیڈیئر کر رہا ہے, نہ زرداری کر رہا ہے, نہ نواز شریف کر رہا ہے, اور اللہ بھلا کرے نہ عمران خان کر رہا ہے, نہ آپ کے مولانا عبدالرحمان کر رہے ہیں, اور نہ یہ سیاسی سطح پہ اوپر کے لوگ ہیں. اور ہم ایجوکیشن کی سطح پہ اگر جاتے ہیں اپر لیول پہ, تو جتنے ہمارے ملک میں سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں, کوئی بھی نہیں کر رہا. تو جب ایک ہی کر رہا ہے تو سارے اس کے حصے میں ہی آ رہے ہیں. تو ہماری تو اس چکر میں ہو گئی کہ آپ کر نہیں رہے, آپ کرتے نا تو مجھے تو نہیں ملتی کوئی دوسری, مجھے نہیں ملتی, کیونکہ میری آمدن, میرے تو اب تھوڑے سے مالی حالات اچھے ہوئے ہیں نا الحمدللہ. پہلے تو میرے حالات ایسے تھے کہ پھر بھی ہو گئیں. تو وہ میرے حالات اتنے خراب ہونے کے باوجود اس لیے ہو گئیں کہ جن کے اچھے تھے وہ کر ہی نہیں رہے تھے. تو پھر ظاہر ہے جب جو نہیں کر رہا تو پھر جو کر رہا ہوتا ہے اس کی ہو جاتی ہے. تو یہ جو اب سمجھ میں آ گیا مرد کو جو عیاشیوں کی اجازت دی ہے, جب ڈیپ میں جاؤ گے نا, ڈیپ میں, پتہ چلے گا بھائی اسلام عورت کو فیور کر رہا ہے, عورت کو فیور کر. اب یورپ میں ہوا کیا ہے, مرد کو 1 بیوی کی اجازت اور ایک عورت کو 1 میاں کی. نتیجہ کیا نکلا کہ اچھے اچھے مردوں پہ ایک عورت کا قبضہ ہو گیا, اور بہت سی عورتوں کو مجبور ہو کے مکھنچو ملے ہیں جو ان کے لیول کے نہیں تھے. ان کروڑوں عورتوں پہ ظلم ہوا. وہ ان کی آواز تھی کہ ہمیں دوسری بیوی بنا دیتے, اس اچھے کی, اس چرسی کی ہمیں 1 بیوی بنا دیا. وجہ اس کی یہ کہ مردوں میں اخلاقی برائیوں کا ریشو عورتوں سے زیادہ ہے. مرد اخلاقی لحاظ سے زیادہ برے ہوتے ہیں, ریشو زیادہ ہے. چرس مرد زیادہ پیتے ہیں, عورتیں زیادہ پیتی ہیں. چرسیوں کا ریشو عورتوں میں زیادہ ہے یا مردوں میں؟ شراب کا ریشو عورتوں میں زیادہ ہے مردوں میں؟ بدکاریوں کا ریشو, بے وفائی کا ریشو عورتوں میں زیادہ ہے مردوں میں؟ مردوں کے سارے مسائل یہ. پھر غصے میں پاگل ہو جا کے مار پیٹ کرنا, یہ عورت میں کم ہے, مرد میں زیادہ ہے. تو یہ ساری اخلاقی, تو ایک عورت کو اس ایسے مکھنچو کی پہلی بیوی بنانے سے بہتر نہیں ہے کسی عزت دار شریف کی چوتھی بنا دو اس کو.
تو یہ عورت کے فائدے ہے. تو یورپ میں مرد کو جب ایک کی اجازت دی ہے نا تو بہت سی عورتوں کا ہوا بیڑا غرق. وہ چاہتی تھی کاش ہم اس کی دوسری بن جاتے, اس رائل فیملی کے فلاں خاندان کی تیسری بن جاتے. گوروں نے پابندی لگا دی بادشاہوں پہ بھی, جب یورپ میں بادشاہی نظام تھا نا, شہزادوں پہ بھی کہ تم ایک رکھ سکتے ہو. نتیجہ کیا نکلا, ان شہزادوں کا معیار بھی اونچا ہوا. انہوں نے کہا جب ایک رکھنی ہے تو رائل فیملی صحیح آئے گی. اور بہت سی عورتیں پھر بیوی بنی ہیں اکلوتی ایسے بیکار مردوں کی کہ پھر انہوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی. پھر وہ جو اپر لیول کے لوگ تھے نا, مسلمانوں کے پاس تو آپشن تھا, جو اوپر لیول کے ہیں وہ 2 3 4 کر سکتے ہیں. 4 کے بعد پابندی لگا دی, بس زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اپر لیول کے لوگ یورپ میں اور جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہوتا ہے, ان کے پاس جب پیسے اربوں خربوں روپے کے, اور انہوں نے کہا یار بیوی ہماری ایک. جب مرد کے پاس پیسہ آتا ہے نا, یہ مرد کی نیچر ہے, سب سے پہلے عیاشی میں اس کا دماغ کس کی طرف جاتا ہے, عورت کی طرف. تو جب پابندی لگی نا اس پہ, دوسری شادی پہ, تو پھر رائل فیملی کے لوگوں نے کیا کہا کہ بیوی ایک ہوگی اور دوستیاں سینکڑوں ہوں گی. دوستیاں کتنی ہوں گی, سینکڑوں, 4 نہیں. دوستیوں میں 4 کی کسی کلچر میں پابندی نہیں ہے, پھر 4000 بھی کم ہے. نتیجہ کیا نکلا, عیاشی کس کی بڑی, عورت کی یا مردوں کی؟ ابے بول لو کیا ہو گیا, عیاشی مردوں کی بڑی ہے کہ مرد نے لیگل ایک رکھی ہوئی ہے. آپ جتنے, میں نے تو پوچھا غیر مسلموں سے, میں ملتا ہوں, میں ان کا ولاگ نہیں بنا سکتا, وہ کہیں گے ہمارے راس پاش کر رہے ہو. چھپڑ میں جا کے ملتا ہوں, پوچھتا ہوں ہاں بھائی تم لوگ کیا ایک ایک ہوتی ہے, کہتے ہیں ایک ایک ہوتی ہے دکھانے کو. چھپن چھپائی میں بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں. چھپن چھپائی میں کتنی ہوتی ہیں, بہت ساری ہوتی ہیں. اور کہنا ہماری بیویوں کو بھی پتا ہوتا ہے, بس گنے بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, بتانا نہیں کسی کو, مجھے پتا ہے تجھے پتا ہے. وہ شادیوں میں مسئلہ خراب ہوتے ہیں. تو یہ اسلام کا حسن ہے میرے بھائی, 1400 سال پہلے ایسا کام دیے. اور دوسرا مسئلہ جو خاتون نے کہا کہ طلاق کے اختیارات بھی کس کو دیے ہوئے ہیں, مرد کو. اب یہ سمجھو, یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. دیکھو یہ میرے پاس ایک فون ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے, فون ہے. میں مثالیں دیسی دیتا ہوں, میں کوئی لمس یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں ہوں, اور یہ قرآن کی سنت ہے کہ وہ مثالیں کیا دیتا ہے, دیسی. لیکن میں ان لوگوں پہ رد نہیں کر رہا جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور بڑی آئنسٹائن کے حوالے دیتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. میں تو صرف اپنے اوپر الزام کا جواب دے رہا ہوں کہ مثال وہ ہونی چاہیے جو ممثل لہو, یعنی جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس پہ فٹ بیٹھتی ہو. تو پھر وہ دیسی ہو یا کسی گورے کا حوالہ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے پاس یہ موبائل ہے, مجھے ہر وقت اختیار ہے جب چاہوں کسی کو گفٹ دے دوں میں, ہے کہ نہیں ہے؟ میں چاہوں ان کو دے دوں, یہ لے بھائی. تو کیا میں جب چاہوں, اگر اس موبائل کی قیمت اتنی مہنگا نہیں ہے موبائل, اگر اس موبائل کی قیمت 10 کروڑ روپے ہے فار ایگزامپل, کتنی قیمت ہے فرض کریں, کتنی ہے, 10 کروڑ. مجھے یہ اجازت ہے میں جب چاہوں جس کو چاہوں دے دوں, یہ لے بھائی تیرا ہوا. ایک لفظ بولنے سے اس کا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ آج سے یہ موبائل آپ کا ہوا. لوگ کہتے ہیں آج سے یہ دل تمہارا ہوا, عرف میں یہ سمجھا جاتا ہے بس کا ہو گیا, حالانکہ وہ 20 دفعہ 20 لڑکیوں کو پہلے بھی کہہ چکا ہوتا ہے یہ کہ صرف تم. میں نے کیا کیا, کوئی قانون بنا گورنمنٹ نے کہ 10 کروڑ کا موبائل اگر کوئی شخص کسی کو دینا چاہے تو صرف زبان سے بول دے تمہارا ہے تو اس کا ہو جائے گا. یہ قانون بن گیا. لوگوں کے اعتراض ہو رہا ہے, یار کروڑوں کروڑوں کی چیز دو, بس منہ سے بول دو تمہارا ہے تو کس کا ہے, تمہارا ہے. اتنے اختیارات بڑھا دیے, اف, یہ تو موبائل کے مالکان کے اختیارات لامحدود کر دیے آپ نے, اف اف اف. لوگ عقل مند کہیں گے کہ بھائی یہ کہنے سے اس کا ہو تو جائے گا, لیکن یہ کہے گا کیوں, صحیح ہے نا. مجھے پتا ہے میں یہ کہہ دوں, ابھی دیکھو ان کے ہاتھ پکڑے, یہ میں جھوٹی موٹی میں کہہ رہا ہوں, سچی مچی میں نہیں کہہ رہا, جھوٹی موٹی. کتنا میں ڈر رہا ہوں نا, یہ آپ کا ہوا, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگر سچی مچی میں کر دوں میں, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کتنے آسانی سے ادھر چلا گیا, حالانکہ میں کتنی محنت سے خریدا ہے میں نے, پھر اس میں انسٹالیشن ہوئی, وہاں کا ڈیٹا ادھر آ جا, سیکنڈ لگتا ہے ان کو دینے میں, لیکن میں پاگلوں میں دے دوں بھائی, ہیں؟ حالانکہ ایک لفظ ہے نا, لوگ کہتے ہیں نا غصے میں دے دی طلاق, غصے میں دے دی. ایک مثال دے رہا ہوں, غصے میں موبائل دے گا کوئی کسی کو, یہ تیرا ہوا, یہ پکڑا تیرا ہوا. یہ غصے میں کوئی بھی نہیں دیتا, تبھی دنیا کا نظام چل رہا ہے. آپ مہنگی گاڑی ہے, کبھی نہیں غصے میں پکڑا دیتے آپ. حالانکہ مارکیٹ میں
اس جیسے سینکڑوں موبائل مجھے دوبارہ مل جائیں گے, اس سے اچھے مل جائیں گے, پھر بھی میں اتنے آرام سے نہیں دیتا. وجہ کیا ہے کہ میرے لیے یہ اٹریکٹیو چیز ہے, مجھے پتا ہے میں جب دوں گا تو میں اپنا نقصان کروں گا. میری ملکیت سے ایک چیز نکل رہی ہے جو میرے ماتحت تھی. عورت کی ویلیو اسلام میں یہی ہے. قرآن کہتا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, ہم نے مرد کے لیے دنیا میں موبائل سے زیادہ اٹریکٹیو چیز کون سی بنائی ہے؟ بیوی. یہ اللہ کہہ رہا ہے اور یہ نیچر کے مطابق کہہ رہا ہے. سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز مرد کے لیے کیا ہے؟ عورت ہے. تو جب عورت اس کے نکاح میں آئے گی تو مرد پاگل تھوڑی ہے کہ وہ اس کو اللہ نے اختیار دیا کہ تو جب چاہے چھوڑ دے, تو چھوڑے گا کیوں؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس کا ہو رہا ہے. ہاں اگر یہ موبائل مارکیٹ میں ہو جائے سستا, اس کی ویلیو بولو نا کم ہو جائے. یہ اگر 4 لاکھ کا تھا مارکیٹ میں 50 روپے کا مل رہا ہے, میں صبح شام صدقے میں موبائل بانٹتا پھروں گا, 50 روپے میں دوسرا مل جائے گا. آئی فون اگر 6 لاکھ سے آ کے 10 روپے کا ہو جائے تو صبح شام میں بانٹتا پھروں گا, یہ لے بھی 10 روپے کا, یہ لے بھی. جب کوئی آئے گا مفتی صاحب میرے ابا بیمار ہے, یہ آئی فون پکڑے یار علاج کرا. اب سمجھو بات کو, مارکیٹ میں جب چیز بہت زیادہ اویلیبل ہوتی ہے تو قیمت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ گھٹتی ہے. جب مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے تو قیمت گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ اب مثال کے طور پر یہ سیمسنگ موبائل ہے, اگر مجھے پتا چل جائے یہ فولڈ موبائل مارکیٹ سے اب کیا ہو رہا ہے شارٹ, مجھے یہ فولڈ کا بڑا فائدہ ہوا ہے. میں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اتنا بڑا پیج کھلتا ہے. اب کو ایسا نہ ہو سیمسنگ کمپنی کا آپ سمجھے مجھے اشتہار کے لیے بٹھایا ہوئے یہاں پہ, وہ تو اتفاق. میں جب مطالعہ کرتا ہوں نا اس میں کتاب کا صفحہ کھل جاتا ہے. میرے لیے, ہر آدمی کو اس میں دلچسپی نہیں ہوگی, بہت سے لوگوں کو آئی فون اچھا لگتا ہے, بہت سے لوگوں کو دوسرے موبائل. مجھے اس میں فائدہ کیا ہے, یہ پیج جو کھل جاتا ہے نا اسٹڈی میں بہت آسانی. لیپ ٹاپ کی ضرورت سے اس نے مجھے کیا کر دیا؟ آزاد. اب اگر مجھے پتا چل جائے نا یہ آخری ہے, اس کے بعد مارکیٹ سیمسنگ کمپنی فولڈ موبائل بنانا بند کر دے گی. کسی کا باپ مجھ سے غصے میں یہ لے کے دکھائے, میں کہوں گا میری گاڑی لے لے, میں بینک سے دوبارہ نکلوا لوں گا. میری پگڑی لے لے, میں سہراب گوٹ سے دوبارہ خرید لوں گا. مکان لے لے, میں قسطوں پہ خرید لوں گا. زمین لے لے, جائیداد لے لے, میں کہوں گا موبائل کسی کا باپ بھی نہیں تجھے مجھ سے ایسا مارکیٹ میں دوبارہ ملے گا نہیں. اسلام نے جو 4 شادیوں کا رواج جب کیا ہے نا, تو میں نے بتایا 25,000 مرد 25,000 عورتیں, تو مرد کو ایک اتنی مشکل سے ملے گی تو وہ پاگل ہے جو اس کو طلاق دے کے چھوڑے گا. وہ اس کو پتا ہے جب میں نے چھوڑا تو نقصان اس کا نہیں ہے, نقصان کس کا ہے؟ میں اپنے گلے پہ چھری چلاؤں گا, میں اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماروں گا, مجھے دوبارہ کہاں ملے گی اتنے آرام سے. اب جو دھڑا دھڑ مرد طلاقیں دے رہے ہیں نا, ذرا سی بات اماں سے تمیز سے بات نہیں, دھڑ 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 طلاق طلاق طلاق. اب اس لیے کہ یہ مارکیٹ میں موبائل ہول سیل کے حساب سے مل بھی رہا ہے اور قیمتیں بھی 4 لاکھ سے گر کے 5-5 روپے پہ آئی ہوئی ہیں, اس موبائل کی جس کو میں عورت سے تعبیر کر رہا ہوں. جب ایک آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ 8ویں پاس کو ڈاکٹر لڑکی مل رہی ہے, تو آپ ڈاکٹر ہو کے ڈاکٹر کی قدر کہاں کرو گے؟ آپ بولو گے میں نے تو اپنے اسٹینڈرڈ بہت گرایا ہے, لہٰذا ذرا سی بات ہوئی دھڑ دھڑ طلاق دے کے فارغ کر دیا اس. تو بات یہ ہے کہ اسلام پورے طور پر اس کو لیا نہیں جا رہا. یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسلام نے 100% طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے. کیوں؟ مرد کے لیے جتنی اٹریکشن عورت میں ہے اتنی عورت کے لیے مرد میں اٹریکشن نہیں ہے. نقصان مرد کا ہو رہا ہے, عورت کا کم ہو رہا ہے. نقصان عورت کا کم کیسے ہو رہا ہے؟ اس لیے کم ہو رہا ہے کہ یہ اس موبائل پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. میں یہ موبائل ان کو گفٹ دیتا ہوں, مجھے پتا ہے مارکیٹ میں دوبارہ نہیں ملے گا, لیکن اس موبائل کو پتا ہے مفتی صاحب نے مجھے اپنی ملکیت سے نکال دیا نا, تو مولانا طاری جمیل صاحب اس کے خریدار بنیں گے. پھر کوئی مدرسے کا تعلیم ہے, پھر مفتی صاحب سے اوپر کے لوگ اس کے خریدار بنیں گے, بولیں گے یار اچھا مولانا طاری صاحب نے ایسے کر کے موبائل پھینک دیا ہے, دھڑ 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 3 طلاقیں نکال کے. تو اس موبائل کے خریدار اگر یہ مارکیٹ میں شارٹ ہوگا, قیمتیں اس کی اوپر ہوں گی, تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک اس کا خریدار بنے گا. سمجھتے ہو؟ کہے گا کوئی پھر بھی موبائل کہے گا بھائی ایک سستی جیب سے نکل کے طارق جمیل صاحب کی جیب میں جا رہا ہوں میں. موبائل کیا کرے گا؟ اچھا ہوا تو نے مجھے چھوڑ دیا. صحابہ کے دور میں اللہ کی قسم ایسا ہوتا تھا, میں مذاق نہیں کر رہا, کسی صحابی نے بیوی کو طلاق دی ہے نا تو وہ عورت اس سے اچھے مرد کے نکاح میں گئی ہے, کمتر میں نہیں آئی ہے. وہ
یہاں ایک اور اشکال کا جواب, بہت سے لوگ یہ بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ 4 بیویاں جب ہوں گی, آپ بیوہ ہو گئے تو 4 بیویاں, آپ مر گئے تو 4 بیویاں اکٹھی بیوہ, کتنا بڑا نقصان ہے. بھائی یہ نقصان اس لیے ہے کہ کسی کی 4 بیویاں ایک وقت میں بیوہ ہوتی ہیں نا, تو سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے, ان کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی. لیکن جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج ہو, وہاں آپ کی بیوی بیوہ, اگر 4 بیویاں بھی بیوہ ہوتی ہیں, دھڑ 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 ان کی شادی ہوتی ہے. جیسے کہ حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں, حضرت جعفر طیار جوان تھے, میدان جنگ میں شہید ہوئے, ہمیں نہیں دیکھا کہ نبی نے ان کی شادیوں کی, ان کی بیوہ کی شادیوں کی فکر کی ہو, فوراً دھڑ 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 بہترین رشتے ہوئے ہیں, جن میں ایک بیوہ حضرت علی کی بیوی بنی ہے جو حضرت جعفر طیار سے افضل تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اگر کوئی مرد مرتا ہے اور 4 بیویاں بیوہ ہوتی ہیں, تو وہ قسمہ پرسی میں اس لیے نہیں ہوتی کہ اس نے 4 کیوں کی ہیں, وہ اس لیے کہ صرف یہی کر رہا ہے, دوسرا کوئی کر نہیں رہا. نہیں آ رہی بھائی, ان کو نہیں. موبائل ٹوٹ گیا میرا, بچ گیا ٹوٹتے ٹوٹتے مثالوں میں, حالانکہ مارکیٹ میں مل رہا ہے, سستا مل رہا ہے, پھر بھی میں نہیں دیتا. نہ غصے میں, کبھی غصے میں دوسروں کے موبائل میں نے توڑے, اپنا کبھی نہیں توڑا. تو یہ جو مرد غصے سے مغلوب ہو کے دھڑ 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 طلاقیں نکال رہے ہیں, یہ ایسا نہیں ہوتا غصے میں پاگل ہو رہے ہیں. عورت کی ویلیو ان کی نظر میں نہیں, ان کو پتا ہے مارکیٹ میں وہ ویسے اوپر سے کہہ رہے ہوتے ابے میں نے غصے میں دی, مفتی صاحب یہ ہو گیا. او بھائی جب آپ کو, اور پھر اسلام نے ایک فطرت نے کیا کیا, جب کوئی عورت آپ کی بیوی بنتی ہے, بچہ پیدا ہو جاتا ہے, پھر تو مرد کے ہاتھ کیا ہو جاتے ہیں, اور بن جاتے ہیں. اب وہ بیوی میں اٹریکشن الگ, بچے میں الگ. اب اگر اسلام مرد کو طلاق کا اختیار دے رہا ہے, تو مرد کو طلاق کا اس لیے اختیار دے رہا ہے کہ اسلام کو پتہ ہے کہ یہ اختیار استعمال کرے گا تو بچہ بھی گیا اور بیوی بھی گئی. تو دے تو دیا, لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوگا نہیں. جیسے کہ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کے اختیار دے تو دیا, مگر پریکٹیکلی 4 کر نہیں سکتے مرد. اس گہرائی میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے. اور یورپ نے کیا کیا؟ اچھا دوسری طرف ہم کہتے ہیں اچھا پھر مرد کو جب اختیار دیا تو عورت کو بھی اختیار دینا چاہیے کہ وہ جب چاہے اپنے شوہر کے نکاح سے نکل جائے. کیا خیال ہے؟ جیسے مجھے یہ اختیار ہے کہ میں جب چاہوں موبائل دے دوں, لیکن میں دیتا نہیں ہوں کیونکہ نقصان کس کا ہے, میرا ہے. میں جب ہی دوں گا جب مجھے مارکیٹ میں ایسے اچھا مل رہا ہوگا, یا نیا ورژن آ گیا ہوگا, یا ویسے ہی کوئی بہت ہی کوئی اچھا آدمی آ گیا اور میرے پاس پیسے بھی ہوئے کہ دوسرا خرید سکتا ہوں, چلو یار گفٹ دے دو. نارملی تھوڑی ہوتا ہی ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے, موبائل پہ تو ظلم ہے نا, اس کو تو آپ نے پابند بنا دیا کہ مفتی صاحب بھی تمہیں استعمال کریں گے. اب موبائل کا دل چاہ رہا ہے کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کی جیب میں جاؤں, تو اس موبائل کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ یہ یہاں کی جیب سے نکل کے کہاں چلا جائے, ان کی جیب میں چلا جائے. جیسے عورتیں کہتی ہیں بھائی ہماری شادی ہو گئی, اب ہمیں میاں اچھا نہیں لگ رہا, مجھے وسیم اچھا لگ رہا ہے. تو جیسے مرد کو یہ اختیار ہے کہ اس کو میں اچھی نہیں لگ رہی, وہ چھوڑ دے, جو اچھی لگ رہی ہے اس سے کر لے. تو مجھے بھی اختیار ہونا چاہیے, مجھے مکھنچو اچھا نہیں لگ رہا, میں اس کو چھوڑ دوں, اور وہ والا اچھا لگ رہا ہے اس کا دوست. جیسے وہ ہے نا وسیم کی طرح, میرے پاس بنگلہ تو نہیں ہے, دل میں جگہ دے سکتا ہوں, اور فلانے کی طرح گاڑیاں تو نہیں ہیں وسیم کی طرح, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں, اور کیا چاہیے. اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے تاکہ تجھ سے طلاق لوں, شادی کس سے کروں, میں وسیم سے کروں. تو عورت کہتی نہیں ہم تو باؤنڈ ہو گئے, ہم تو کر نہیں سکتے. سوال ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا. میں اتنا تھکا ہوا ہوں نا کہ آپ کی سوچ ہوگی. کل رات میں نے اورنگی ٹاؤن میں 2-2.5 گھنٹے کا بیان کیا, پھر دوپہر کو بیان کیا جامعہ میں, پھر اس کے بعد مجھے کہیں بیان کے لیے بھیجا گیا. تو ایک انسان ہے بول بول کے, آج تو میرا موڈ ہی نہیں تھا بیان کرنے کا. اب سمجھو میرے بھائی بات کو, عورت کو بھی اگر طلاق کا اختیار ہوتا نا, تو پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ ہی نہیں رہتا, یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بن جاتا. پھر یہ صرف ایجاب و قبول اور نکاح نامہ ٹوپی ڈرامہ ہوتا. یہ کیا ہوتا؟ یہ ٹوپی ڈرامہ. کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور نکاح میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح جڑنے کے لیے ہے, ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے. تو اسلام نے کہا جس کا نقصان ہے اس کو توڑنے کا اختیار دے دو, لہذا وہ نہیں توڑے گا. ٹھیک ہے نا, دونوں کو اختیار دیں گے تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں جب چاہو دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے. تو فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی ہو جانی تھی. کیا ہو جانا تھا؟ کیونکہ عورت کے سامنے اچھے سے اچھے مردوں کے آپشن آتے رہتے. مردوں کے سامنے تو اچھی سے اچھی عورتوں کا آپشن آتا بھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا, کیونکہ آپ کو فلانے کی بیوی اچھی لگ رہی ہے, آپ نے کہا یار یہ والی کو کھسکا کے اس والی سے کرو شادی,
اس کو نکالو, اس سے کر لو, وہ زیادہ خوبصورت ہے. کر سکتے ہو؟ جب تک اس کا میاں نہیں چھوڑے گا آپ نہیں کر سکتے. تو لہذا مرد صرف تمنائیں لے کے جیے گا کہ میری والی ایسی, فلانی والی اتنی خوبصورت ہے, تو کیا صبر کرو بھائی, تمہاری والی جیسی ہے. اس کی بالکل وہی موبائل پہ آ جاتے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں یہ موبائل جناب فرض کرو 3-4 لاکھ کا ہے, اور فلانے کا جو موبائل ہے سالہ 1 کروڑ کا موبائل لے کے گھوم رہا ہے, یہ اس کو دے دو, وہ والا اس سے لے لو, تو وہ دے گا؟ تو تمنائیں لے کے قبر میں چلے جاؤ گے. لیکن اگر موبائل کو بھی اختیار دے دیا آپ نے کہ تو جب چاہا میری جیب سے نکل کے مولانا طارق جمیل صاحب کی جیب میں جا, تو پھر صرف میرا موبائل نہیں نکلے گا, آپ سب کے موبائل اچھل کے کہاں جائیں گے؟ کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کی جیب میں جائے گا, کوئی زرداری کی جیب میں جائے گا, کوئی عمران خان کی جیب میں جائے گا. ہم سارے جو تھوڑے بہت جن کی شادیاں ہوئی تھی نا, وہ بھی کیا ہو جائیں گی؟ ناکام. تو یہ خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی جیسے کہ یورپ میں ہو چکی ہے. اس لیے ایک طرف سے ہوتا ہے یہ, کیونکہ عورت کے پاس آپشن بہت زیادہ ہوتے ہیں, مردوں کے پاس بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ آپشن ہوتے نہیں ہیں, صرف تمنائیں ہوتی ہیں. اگر عورت کو بھی اختیار دے دیا جائے نا, تو پھر یہی ہوگا میرے بھائی. آج آپ تھوڑے سے بے روزگار ہوئے, جیسے کہ عدالتی خلا میں اب شروع ہو گیا ہے, آپ کو فالج ہو گیا, آپ تھوڑے سے معذور ہو گئے, عورت فوراً خلا لے کے اس سے کرے گی جو معذور نہیں ہے. پھر آپ کی آمدن کم ہو گئی, آپ کے کزن کی آمدن بہت زیادہ ہے, وہ کہے گی میں نے عدالت سے, کورٹ سے خلا لیا, آپ کے کزن سے میں نے شادی کر رہی ہوں. لیکن کزن کو بھی ہم کہیں گے بیٹا آگے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی آمدن تجھ سے بھی زیادہ ہے, خوش ہونے کی ضرورت نہیں. وہ کہے گا کوئی بات نہیں, ٹائم پاس کرتا ہوں کچھ دن. تو یہ اتنا فضول قسم کی بات ہے نا کہ عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے یا عدالتی خلا کو درست مان لیا جائے. یہ وہ لوگ وہ بات کر سکتے ہیں جن میں کھوپڑی کے علاوہ سب کچھ ہے, کیونکہ عورتیں تو پھر بھاگتی رہیں گی. پھر میاں بیوی کا رشتہ ختم, پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہ ہوتا ہے, یہ والا ہے ہٹا بھائی وہ زیادہ اچھا ہے, چل بھائی ادھر نکلو. مرد بھی یہی کرتا ہے, گرل فرینڈ ہے اس کو ہٹا یار وہ زیادہ خوبصورت آ رہی ہے, ادھر نکلو. میاں بیوی میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو اس لیے اسلام نے عورت کو, ہاں یہ ظلم نہیں کیا عورت پہ کہ اس کی مرضی کے بغیر شادی کرو. اسلام نے کہا بھائی تمہارے پاس بہت سارے مردوں کا آپشن ہے, ہم نہیں کہتے کمتر سے کرو, بہتر سے بہتر تلاش کرو, لیکن سوچ سمجھ کے کرنا. جب بھی تم جاؤ گی اپنی مرضی سے, نکلو گی اپنی مرضی سے نہیں, کیونکہ اس سے سارا نظام کیا ہو جائے گا؟ برباد, جیسے کہ کورٹ کے کھلے نے برباد کر دیا ہے. اور ابھی تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ایک نقصان تو یہ ہو گیا عورت کو طلاق کے اختیار دینے سے. دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ مرد ابھی جب 25,000 مرد تھے 25,000 عورتیں تھیں, ایسا ہی تھا نا. تو جن کی ہو گئی شادی وہ کہیں گے یار اس کو روک کے رکھو. جیسے مجھے پتا چل گیا مارکیٹ میں اب یہی ہے سیمسنگ, یہی آخری بچا ہے میرے لیے, تو میں اس میں وائرس آنے دوں گا؟ ابے بولو نا. میں ایسا کروں گا کہ چارجر لگا کے بھول گیا ہے, میں ہر وقت اس کو نا ڈیٹول سے یوں کر کے صاف کروں گا, اور جناب اس پہ وہ کیا ہوتا ہے اوپر جو لگاتے ہیں پروٹیکٹر لگا کے رکھوں گا. ابھی تو میں نے کیوں نہیں لگایا ہوا بہت ہے بھائی مارکیٹ میں. لیکن اگر مجھے پتا ہو یہ موبائل خود سے اچھل کے, جس دن مولانا طارق جمیل صاحب سے میں ملنے گیا تو میرا موبائل دیکھے گا بھائی وہ زیادہ بڑے ہیں, ان کی جیب سے نکل کے ان کی جیب میں چلے جاؤ, سب سے پہلے مجھے اس موبائل سے محبت ختم ہوگی. اس کی کوئی اعتبار, میں اس کی کیئر کرنا چھوڑ دوں گا. ایسا نہ ہو میں اس پہ پیسہ خرچ کر کے اینٹی وائرس چلاؤں, بیٹری اوریجنل چارجر, بھائی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کو کوئی دوسرا اچھا لگا یہ یہاں سے نکل کے وہاں, اور اگلا کون سا عزت دے گا اس کو پتا ہے یہ اس کی کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کو بھی اختیار ہے مجھ سے چھوٹنے کا. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے سوسائٹی میں مرد جو عورت پہ خرچ کر رہا ہے, گیس بجلی کا بل دے رہا ہے, فالودے کھلا رہا ہے, پیزے کھلا رہا ہے, بیگم کا موڈ آف ہے, 3 برگر لے کر آ یار, چل بیگم آج چلتے ہیں, اتوار سنڈے ہے, چلو وہاں پیزا کھانے چلتے ہیں, شاید تمہارا موڈ صحیح ہو جائے. تو اس کی ماں کی کیئر کر رہا ہے, اس کے باپ کو عزت دے رہا ہے, اور اس کے نام جائیدادیں کر رہا ہے. دیکھو مجھے پراپرٹی کا اللہ کا فضل ہے, جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں نا, میرے تو پراپرٹی کے خلاف بیانات ہیں, ایک بالش پراپرٹی کا شوق نہیں ہے مجھے ذاتی. لیکن جب میرے 4 ہو گئے نا تو مجھے خیال آ رہا ہے میں مر گیا تو ان کا کیا ہوگا. میرے دل میں آ رہا ہے کہ یار میں
کسی طرح کوئی قسطوں پہ پراپرٹی لے کے ان کے نام کر دوں. ایک میں کوئی اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا, لیکن ایک مسلمان مرد کو یہ خیال آتا ہے, سب کو آتا ہے. کتنے لوگ آتے ہیں, میں نے بحریہ ٹاؤن کا ایک پلاٹ اپنی بیوی کے نام سے لیا ہے. ہمارے حضرت نے آخر عمر میں اپنی وائف کے لیے, اپنی زوجہ کے لیے ایک پورا فلیٹ خرید کے ان کو دے دیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس رہنے کا پراپر انتظام ہو. اگر مرد کو پتا ہو میری بیگم کسی بھی ٹائم مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے, دکھ درد میں میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی, ابھی تو کہہ رہی ہے لیکن رائٹ اس کے پاس ہے طلاق کا پورا پورا, تو ایسے خدا کی قسم کیسز ہوئے ہیں کہ مرد نے 3 کروڑ روپے کا بیوی کو پلاٹ دیا, اگلے دن بیوی نے خلا لے کے شارٹ, پلاٹ بھی گیا, بیگم بھی گئی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مرد پھر پلاٹ دینا, پراپرٹی دینا چھوڑ دے گا. مرد گیس بجلی کے بل دینا چھوڑ دے گا, بولے گا رہنے رہو, کیونکہ تمہارا کیا بھروسہ بھائی. جیسے کہ انگریز نہیں دیتے, یہ جو انگریزوں میں بیوی پہ خرچ نہ کرنے کا رواج ہے نا, ایسے ہی تھوڑی آ گیا. ان کو پتا ہے جتنے میرے رائٹ ہیں اتنے اس کے رائٹ ہیں, جب چاہے گی طلاق لے لے گی. تو بس ٹائم پاس کرو, اپنی خواہش پوری کرو, پتلی گلی سے نکلو, نائٹ کلب میں جاؤ, یہ بھاگ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہاں جاؤ ادھر جا کے منہ کالا کرو, اس کو زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تبھی انگریز چائے خود پیتا ہے, بیوی خود چائے بنا کے پیتی ہے. وہ تو ہم بھی کرتے ہیں, لیکن خرچہ کس کا ہوتا ہے؟ خرچہ تو ہمارا ہوتا ہے نا. تو مرد بیویوں سے وفا کرنا چھوڑ دیں گے, کیونکہ جب مرد کو یہ پتا ہوتا ہے نا, کسی بھی شخص کو یہ پتا ہو یہ میری ہے, پھر اس پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. جب آپ کو پتا ہے یہ میری, اس کو بھی وہی جب چاہے مجھ سے الگ ہو سکتی ہے, پھر مرد ٹائم پاس کرتا ہے اس کے ساتھ. یورپ میں عورت ایک انسٹرومنٹ ہے انٹرٹینمنٹ کا, سمجھتے ہو؟ وہ تصور عورت کا نہیں ہے جو ہمارے ہیں, جو بیوی, ماں, دادی, بہن کی شکل میں ہے. مردوں کو برین ہیمریج ہوتا ہے عورت کی وجہ سے, بیٹیوں کی وجہ سے, کہ بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, مرد ٹینشن لے کے مر رہا ہوتا ہے. بہن کی شادی نہیں ہو رہی, مرد ٹینشن لے. کسی گورے کو دیکھا اپنی سسٹر کی وجہ سے برین ہیمریج ہوا اس کو؟ تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ ساری ٹینشنیں کس کو دے دی ہیں؟ مرد کو دے دی ہیں. اور عورت کو کہے تم اوپر سے اوپر جا کے شادی کرو, تمہیں اکلوتا اچھا نہیں مل رہا, فلاں کی چوتھی بن جاؤ, ایش کرو. جیسے اس گجرانوالہ کے تاجر نے, ان غریب لڑکیوں کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کو اکلوتا بھی مل رہا تھا, انہوں نے کہا یار یہ چوتھا, یہ جو اتنا بڑا کروڑ پتی تاجر ہے نا, اس کی چوتھی بن جاتی ہوں. اس کے گھر میں جو عیاشی ہے, اتنے بڑے بڑے بنگلے ہیں, ایک ایک بنگلہ بیگم کو دیا ہوا ہے, ایک ایک بیگم کو. لیکن اگر اس تاجر کو پتا ہو کہ میری بیوی کے پاس خلا کا حق ہے, جب چاہے گی کورٹ سے خلا لے لے گی, تو وہ تاجر اپنی ایک ایک بیوی کو ایک ایک بنگلہ دیتا؟ کبھی بھی نہیں دیتا. وہ کہتا یار میں نے دیا, کل پتا چلا. آپ کہہ سکتے ہو بیوی وفادار ہو تو پتا, بھائی وفائیں چینج بھی ہو جاتی ہیں, کوئی کسی کے ماتھے پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا. وہ کبھی بھی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ٹائم پاس, جیسے گورے کرتے ہیں, ٹائم پاس کرو بھائی, اتنی وفاؤں کی ضرورت نہیں ہے. تو ٹوٹلی یہ کس کے فائدے میں جا رہی ہیں یہ اسلامی قوانین؟ عورت کے فائدے میں. اور یہ جو حلالے کے کو لوگ بدنام کرتے ہیں نا کہ عورت کو نقصان ہے, یہاں بھی مرد کا نقصان ہے. اتنا اٹریکٹیو چیز عورت کو بنایا, مارکیٹ سے شارٹ بھی کر دیا. یہ پورا بیان چلائیں تو آدھے آدھے کلپ نہ بنائیں میرے بیان کے, غلط میسج جائے گا. اس کے بعد پھر مرد کے اختیارات اتنے سلب کیے کہ 3 دفعہ زبان سے لفظ نکال دیا, گئی عورت, اب نہیں لا سکتے تم دوبارہ, اس کو دوبارہ نہیں لا سکتے. تو اس میں بھی نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مرد کا نقصان ہو رہا ہے. لہٰذا مرد کو بتا دیا طلاق کے لفظ سے تو کھیلنا ہی نہیں ہے. جیسے مجھے کہہ دیا کہ اس کو ایک دفعہ دے دیا نا, تو مجھے اگر پتا چلا میں نے اس کو دے دیا موبائل, جذبات میں آ کے میں با کے بہلا پھسلا کے واپس لے لوں گا نا, پیچھے پڑ جاؤں گا, بے بھائی یار غلطی ہو گئی. لیکن اسلام نے کہا یہ موبائل میں تو چل جائے گی یہ چیز, عورت میں نہیں چلے گی, کیونکہ عورت کو طلاق کے لفظ سے تکلیف ہوتی ہے. اسلام نے کہا 3 دفعہ یہ لفظ نکالا, اب بہلا پھسلا کے عورت چاہے گی بھی تو نہیں لا سکتے. اس سے کیا ہوتا ہے, سوسائٹی میں طلاق کا ریشو جتنا ہونا چاہیے نا, جو وہ بھی نہیں ہوتا. ہمیں وہ چند مرد تو نظر آ رہے ہوتے 3 طلاقیں دے کے رو رہے ہوتے ہیں, ان کی بیویاں رو رہی ہوتی ہیں, یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ان کے رونے کو دیکھ کر سینکڑوں لوگوں نے عبرت پکڑی ہے کہ طلاق کا لفظ زبان سے نہیں لانا. یہ جو ہماری سوسائٹی میں 3 طلاقوں کا رواج بڑھ گیا, یہ اہل حدیثوں کے فتووں کی وجہ سے بڑھا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, اس لیے لوگ طلاق پہ جری ہو گئے ہیں. ابھی ایک طلاق ہوئی ہے ایک جاننے والوں کے یہاں, مرد نے دھڑ دھڑ 3 طلاقیں دی. ہم پہنچے, ہم نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں یار کچھ نہیں, وہ 3 ایک ہی ہوتی ہیں. ہم نے کہا کیسے ایک ہوتی ہیں؟ کہہ رہے ہیں یار وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا, اور عرب کے فلانے عالم نے کہا, فلانے ڈمان نے کہا. بھائی قرآن نے کہا 3 ہوتی ہیں, حدیث نے کہا. تو اس ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو رجوع کر لیا اپنی بات سے, لیکن یہ جو اسکالرز ہیں ان کی وجہ سے طلاق سوسائٹی میں کیا ہو گئی ہے,
بڑھ گئی ہے. اگر آپ قرآن اور سنت بتاتے, صحابہ بتاتے, تابعین بتاتے اور بتاتے کہ 3 کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے, تو جو ہو رہی ہے نا وہ بھی نہ ہوتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ 2-4 لوگ روتے پچھتاتے, لیکن ان 2-4 کی وجہ سے 2-4 کروڑوں کو عبرت حاصل ہوتی. تو کتنے اشکالات تھے جو میں نے جواب دے رہا تھا. پہلا اشکال یہ کہ مردوں کے مزے 4 کرتے ہیں. دوسرا اشکال یہ کہ طلاقوں کے اختیار بھی کس کے پاس ہیں؟ مردوں کے پاس ہیں. اور تیسرا یہ کہ عورت کھلا بھی نہیں لے سکتی عدالت سے, بالکل پابند کر دیا. تو یہ سب عورت کے فائدے کے لیے. اسلام میجورٹی کو دیکھتا ہے, 2-4 عورتوں کو نہیں دیکھتا. میجورٹی کا اس میں فائدہ ہے, کیونکہ 2-4 عورتوں کو اختیار دے دیا تو وہ ان کو کس بیس پہ اختیار دیا جائے بھائی؟ تو پھر سب کو دیا جائے گا, سب کو دیا جائے گا تو پھر تو گیا سے سارا سیٹ اپ برباد ہو گیا. ہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر مرد اس کا ناجائز فائدہ بھی تو اٹھاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ مرد کے پاس جب ڈیورس کا حق ہے تو مرد اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, نہ طلاق دیتے ہیں نہ اس کو رکھتے ہیں تمیز سے. اگر میں قسم اٹھا کے بولوں نا, آپ مجھے بولو گے پاگل ہو گئے ہو مفتی صاحب, آپ ہر بات کو 4 شادیوں پہ لے کر آ رہے ہو, لیکن قسم اٹھا کے اگر میں کہوں نا تو ہاں غلط نہیں ہوگا کہ یہ بھی ہماری سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اگر 2-3 شادیوں کا رواج ہو, ایک تو عورت کی ویلیو مرد کی نظر میں کیا ہوگی؟ بڑھے گی. دوسرا, مرد کو کسی عورت میں خامی نظر آئے گی, برداشت کرے گا. اسے پتہ ہے اگر اس میں یہ خامی ہے تو دوسری والی میں یہ خامی نہیں ہے, اس کے لیے برداشت کرنا آسان. اب مرد کی ایک ہے نا, اس کو چاہیے ساری خصوصیات اس میں. دوسری بات یہ کہ اس نوعیت کا ظلم جو واقعی ظلم ہے, سنگین نوعیت کا, اس میں عورت کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ عدالت سے فسخ نکاح کرا سکتی ہے. خواتین چاہتی ہیں وہ سنگین نوعیت کا ظلم نہیں بھی ہو تو بھی ہمیں بس وسیم چونکہ اچھا لگ رہا ہے, یہ والا اچھا نہیں لگ رہا ہمیں, اب ہمیں وسیم چاہیے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. میں سنگین نوعیت کا ظلم کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ چھوٹے موٹے ظلموں پر گناہ تو ملتا ہے, مرد کو تعزیر بھی لگائی جائے گی, سزا بھی دی جائے گی, طلاق اختیار نہیں دیا جاتا ہے, کیونکہ یہ تو کہیں عورت کچھ غلط ہوتی ہے, کہیں مرد غلط ہوتا ہے. جیسے عورت غلط ہے تو اسلام نے کہا برداشت کرو نا اس کو. نبی نے فرمایا ان المرأۃ خلقت من ضلع, عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا. فرمایا کہ اگر تم پورا سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو طلاق ہی ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, لہذا اس میں جو خامی ہے ان کو برداشت کرو. تو اسی طرح اسلام عورت کو بھی کہتا ہے کہ مرد کی خامیوں کو کیا کرو؟ برداشت کرو. آج اس نے غصے میں ایک تھپڑ لگا دیا, غلط کیا, لیکن اس تھپڑ پہ کھلا نہیں بنتا ہے. غلط کیا, اپنے بھائیوں کو بتاؤ, تمہارے بھائی آئیں گے وہ اس کو 2 تھپڑ لگا دیں گے. فیملی ختم ہو گئی ہے نا. ابا نے ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا کیا, اب اس بیٹی کی شادی ہو گئی, داماد کو ڈرانے والا کوئی ہے ہی نہیں. پہلے 8-8 سالے ہوتے تھے, اتنی سالیوں خاندان ہوتا تھا. خاندان کی لڑکی جب آپ کے پاس آتی تھی آپ ظلم کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے تھے. اب نسلیں ختم کر دی. میرے پاس ایک کیس آیا, ماں باپ آئے, ہماری بچی بگڑ گئی ہے, لڑکوں سے تعلقات, ہم کیا کریں. میں نے کہا آپ پورے خاندان کو بٹھاؤ, لڑکی کے چاچے مامے سارے آئیں, تھے ہی نہیں چاچے مامے. اکلوتا بوجھ کس پہ آیا ہوا ہے؟ ابا اماں پہ. تو بگڑیں گی لڑکیاں. پہلے ہوتا تھا بھائی 10 چاچے ہیں 10 مامے ہیں, وہ لڑکی سوچتی تھی ایک ابا سے نہیں نمٹنا میں نے. تو خاندان کم ہونے سے بچوں میں بگڑنے کا ریشو زیادہ. آپ تو کہتے ہو نا زیادہ بچے ہوں گے تربیت کیسے ہوگی. او بھائی زیادہ بچے ہوں گے خاندان بڑا ہوگا, پورا خاندان میں باؤنڈ ہوتا ہے انسان. تبھی خاندانوں میں جب لڑکیاں شادی کر کے جاتی ہیں طلاق آسان کام نہیں ہوتا. یہ تو میں نے ایک حکمت بیان کی ہے کہ مرد طلاق کیوں دے گا, اس کو نقصان ہو رہا ہے, لیکن طلاق سے روکنے والی 20 اور بھی چیزیں ہیں مرد کو. نمبر 1 اس کا باپ روکے گا, بولے گا تیری بیوی بعد میں, میری بہو پہلے ہے. ماں روکے گی, بھائی روکیں گے, ہماری بھابھی ہے. تو جب آپ فیملی پلاننگ پہ عمل نہیں کرو گے تو بڑا خاندان ہوگا, ایک لڑکی بڑے خاندان کا فرد ہوگی. تو پھر آپ جب تبھی تو دیکھو نا, میرے پاس لوگ آتے ہیں, میں بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہوں, میرے بڑے بھائی نے غصہ کیا ہوا میرے اوپر, وہ نہیں چھوڑنے دے رہا. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے یار یہ میری بھی تو ذمہ داری ہے نا, ہماری بہو کی طرح. یہ کہہ رہے میرے ابا نہیں چھوڑنے دے رہے, میرے ماموں نہیں چھوڑنے دے رہے. میں کہتا ہوں خاندانی لوگ ہو, اسی میں کہتا ہوں لڑکی خاندانوں میں بھیجا کرو, 2 بچے والوں میں اپنی بیٹی بھی نہ دیا کرو. وہ سالہ فلیٹ میں لے کے اکیلا پالے گا, جب چاہے گا 2 منٹ میں چھوڑ کے کھڑکی سے نکل جائے گا وہ تو. میرے پاس ایک شخص آیا اتنا بیزار اپنی بیوی سے, میں نے کہا ابا اتنا بیزار ہے تو چھوڑ دے. کہہ رہا ہے میں چھوڑ دوں تو میرا ابا مجھے چھوڑ دے گا, میرے ماموں چھوڑ دے گا, میرے 3 چاچے چھوڑ دیں گے. میں نے کہا دیکھا یہ ہوتا ہے خاندان کا فائدہ. کس کو ہو رہا ہے؟ عورت کو ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں مرد کو روکتی ہیں طلاق سے. گوروں کا تو خاندان ہی نہیں ہے نا,
کہیں جا کے چرچ میں شادی کی ایک عدد, وہ بھی 50 سال میں کی, اب چھوڑنے کے لیے راہ بچا کیا ہے تیرے پاس؟ اور اس پہ بھی طلاق کتنی مشکل ہے, ان کے آدھی پراپرٹی دینی پڑتی ہے, پھر بھی طلاق کا ریشو ہم سے زیادہ. اور آخری بات کر کے میں اس بات کو سمیٹتا ہوں, مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ اسلام کے اس قانون پہ جتنا مرضی اعتراض کرو کہ مرد کو 4 کی اجازت, اور مرد کو طلاق کی بھی اجازت, اور عورت کو طلاق کی بھی اجازت نہیں ہے, خلا کی بھی اجازت نہیں ہے, اور وہ ظلم بہت سنگین نوعیت کا, وہ سنگین نوعیت کے ظلم کیا ہے؟ نمبر 1, مرد نامرد ہے, جو نکاح کا مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا, صحیح ہے نا؟ مرد اولاد ہی پیدا نہیں کرنے دے رہا عورت کو, یہ سنگین نوعیت کا ظلم ہے. بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, یہ سنگین نوعیت کا ظلم ہے. نان نفقہ ہی نہیں دے رہا اس کو, یہ سنگین نوعیت کا ظلم ہے. ان ظلموں میں ہم تو اس سے بھی آگے, ہم کہتے ہیں عدالت خلا نہیں بھی دینا, اس میں مفتیوں کے پاس جاؤ, وہ انکوائری کریں گے, شوہر کو بلائیں گے, اس کو نہیں مانا تو مفتی کو بھی رائٹ ہے کہ نکاح ختم کر دے. ہم تو اس سے بھی آگے کی براڈ مائنڈیڈ ہیں, عورت کو اختیارات دیتے ہیں. لیکن عورت اس پہ نہیں, عورت کہتی ہے نہیں مجھے اچھا وسیم لگ رہا ہے, مجھے کلیم نہیں اچھا, میری شادی کلیم سے ہوئی تھی اس وقت تو اچھا لگ رہا تھا, اب مجھے کون اچھا لگ رہا ہے؟ وسیم. تو جیسے میرے شوہر کو وحیدہ اچھی لگ رہی تھی, اس نے اس سے شادی کر لی, تو مجھے وحید اچھا لگ رہا ہے, تو میں اس سے کیوں نہیں شادی کر سکتی؟ ہم کہتے نہیں کر سکتی. لو, اسلام ظلم کر رہا ہے, میاں کو اجازت دے رہا ہے جب چاہے مجھے چھوڑ دے, اور محمودہ کو چھوڑ کر وحیدہ سے کر لی, میرے میاں نے تو کر لی, اور اب میں جس دوسرے میاں کے پاس گئی ہوں, مجھے وہ چلی تو گئی, مجھے اس وقت تو لگ رہا تھا, اس دن اس نے ڈبو کے نہیں کھایا تھا, اب تو یہ ڈبو کے کھا رہا ہوتا ہے, اب تو اس میں تو ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے. تو یہ اوپر سے بڑی اٹریکٹیو نعرے لگتے ہیں, لیکن جب آپ ان کی ڈیپتھ میں جاؤ گے, ان کی گہرائی میں جاؤ گے, تو یہ صرف باتیں ہیں. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم فرقوں کو نہیں مانتے, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, بات کی حد تک بہت اچھا ہے. دنیا میں ہر آدمی کا فرقہ ہوتا ہے, کچھ نام سے ہوتے ہیں, کچھ بغیر نام کے ہوتے ہیں. شیعہ سنی 2 فرقے ہیں. آپ جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو, آپ پوچھتے ہو نا کہ یہ ہماری بیٹی سنی ہے, آپ کا بیٹا کیا ہے؟ وہ بیٹا جواب میں کہ میں کسی فرقے کو نہیں مانتا. آپ دے دو گے اپنی بیٹی؟ آپ بولو گے بھائی تو شیعہ ہے, سنی ہے, کیا ہے تو, گرین چینل ہے, وائٹ چینل ہے, کچھ تو بتا کے. میں مانتا ہی نہیں چیزوں کو. آپ بولو گے بھائی تو جا یار, پتا چلا ہم نے اپنی بیٹی دے دی, ہم سنی ہیں, اور تم پتا چلا کہ اس کو امام بارگاہ میں لے جا رہے ہو. دلائل تو ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں. پتا چلا جی تم اس کو میلاد میں یہ کر رہے ہو, ہمارا بیٹی ان چیزوں کو مانتی نہیں, تمہارا بیٹا ایسے. میرے پاس کتنے کیسز آئے ہیں, گرین چینل کی وائٹ چینل میں شادی ہو گئی, اب وہ میلاد منا رہے ہیں, لڑکی کو مجبور کر رہے ہیں تو میلاد مناؤ, لڑکی کہہ رہی میں نہیں مانتی قرآن و سنت کی روشنی میں, وہ قرآن و سنت سے دلائل دے رہے ہیں. دلائل تو سب کے پاس ہوتے ہیں, غلط ہیں صحیح ہیں, وہ تو بات کی بحث ہوتی ہے نا. ایسے موقع پہ ایسے لوگ جو صبح و شام کہتے ہیں نا ہم فرقوں کو نہیں مانتے, وہ بھی جب اپنی بیٹی کا رشتہ کریں گے فرقہ پوچھیں گے, بتا تیرا تو کس مکتب فکر کا ہے, چاہے وہ نام نہ ہو, علامتیں بتا دے. تو کچھ اسکالرز کے دعوے بہت خوبصورت ہوتے ہیں کہنے کی حد تک, تو اسی طرح کچھ خواتین کے اسلام پہ الزامات کہنے کی حد تک بڑے خوبصورت ہیں. جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو وہ کھوکھلے دعوے اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کو اسلام نے عورت کو فائدہ پہنچایا اس میں. تو یہ مجھے بہت تپا ہوا تھا, میں اس طرح کے جو اعتراضات آ رہے تھے نہیں کرتے چلے جاؤ, دیکھو میں مفتی صاحب کرتے چلے جا رہے ہیں, 4 شادیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ اسلام نے ہمیں پابند کر دیا 4 کے بعد. اسلام نہ ہوتا نا تو میری بیوی ایک ہوتی, دوستیاں 4000 لڑکیوں سے ہوتی. ہم تو مجبور ہیں. انگریز ہوتا نا میں, اور یہ شہرت وہرت جو ابھی ملی ہوئی انگریز کو ملتی, بیوی ایک ہوتی, اور بلکہ ایک بھی نہیں ہوتی. انگریز 50 سال میں جا کے شادی کرتا ہے, اس سے پہلے دبا کے وہ عیاشی کرتا ہے. جب بالکل دل بھر جاتا ہے نا اس کو عورتوں سے, وہ کہتا ہے آپ تھائی لینڈ جاؤ یار, وہاں کی عورتیں الگ ہوتی ہیں, اب ادھر جاؤ دبئی میں جاؤ وہاں الگ ہے. سارے مزے اڑانے کے بعد کہتا ہے ایکچولی انسان کو چاہیے کہ وہ ایک میرڈ لائف گزارے. 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو, اس کو آپ کہہ رہی ہو کہ اسلام نے دیکھو انگریز کتنے اچھے ہوتے ہیں. اور یا بھائی انگریز اچھے نہیں ہوتے, انگریز اچھے نہیں ہوتے, باتیں ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. ابھی تو میرے لیے ایک رشتہ آیا, ان کے والدین نے کہا 5ویں کر لیں. میں نے کہا 5ویں اسلام میں جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے, کہ اسلام تو بڑا وسیع مذہب ہے, اور جو ہے نا وہ 2 3 4 کرو تو دلائل بھی دیکھو قرآن سے. ان کے والدین نے مجھے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے 2 3 3 4 4, قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا ہے 2 3 4.
یہ 2 2 3 3 4 سے دے دے دنا دن دنا دن. اب میں کیا بولوں گا بھائی, میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں, میرا فرقہ ہے, میں کیا ہوں, سنی ہوں. کیونکہ جو لوگ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں نا, ایک فرقہ ہے باقاعدہ, ان کے ہاں اسی آیت کی بیس پہ وہ کہتے ہیں کہ 2 2 3 3 4 4 کا مطلب 2 2 4 3 3 6 اور 4 4 8, 8 6 کتنے ہوتے ہیں 14, اور 14 اور 4 18. یہ باقاعدہ ہے, وہ کہتے ہیں 18 شادیاں جائز ہیں اسلام میں, اور وہ کرتے ہیں. تو دلیل تو ہر ایک کے پاس ہے بھائی, ہر ایک کے پاس. تو میرے پاس جواب کیا, بھائی میں سنی ہوں, میں چاروں اماموں کو مانتا ہوں, قرآن و حدیث کی وہ تشریح مانوں گا جو کس کی ہے, چاروں اماموں نے کی ہے. تو یہ جواب ہوگا نا, ورنہ اس خاتون کا میں کیا جواب دوں ان کے والدین کو, یہی قرآن سے جواب دو. میں کہوں صحابہ کا اجماع, کہہ رہے ہیں صحابہ کا اجماع کیا ہوتا ہے, ہم قرآن کو مانتے ہیں. کس کو مانتے ہیں ہم, قرآن. قرآن 2 2 کہاں, اچھا وہ بار بار ان کے والدین مجھے کہہ رہے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے. میں نے کہا ایک طرف ہم کمنٹس پڑھ رہے ہیں کہ 4 4 کر رہے ہیں, دوسری طرف عورت ہی کو اعتراض ہو رہا ہے, ان کی ماں کہہ رہی ہیں عورت ہی کو اعتراض ہو رہا ہے کہ 4 سے زیادہ بھی جائز ہیں, آپ غلط کر رہے ہو. کیونکہ جس کو ضرورت ہوگی نا وہ 5ویں بننے کے لیے تیار ہو جائے گی, جس کو ضرورت نہیں ہوگی وہ کہے گی 2 بھی جائز نہیں ہے. تو یہاں فرقہ ہی مینشن کیا جائے گا, بھائی ہم سنی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل ان کی تحقیق کو فالو کرتے. ہماری نظر میں یہ برحق لوگ تھے, یہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, ان کی نظر میں کتنے ہیں, 4 ہیں بس, اس سے زیادہ نہیں ہے. اچھا ایک میں آپ کی بات بعد میں, منعقد ہی نہیں ہوتا 5واں نکاح, کل عدم ہے وہ. متا جو ہے نا, متا شیعہ حضرات تو اس کے بھی قائل ہیں نا, دلائل ان کے پاس بھی ہیں, صحیح مسلم کی دلیل ہے. اچھا اس پہ بھی شارٹ کلپ چلا دیں گے لوگ, کہیں دیکھو مفتی صاحب متا کے جائز ہونے کی دلیل دے رہے ہو, پوری بات پہ کلپ چلایا کرو. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں نبی کے دور میں متا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں متا کرتے تھے, عمر نے پابندی لگائی ہے. اب کوئی رشتہ آئے میرے لیے کہ جو 5ویں شادی نہیں, چلو متا کر لو, یعنی ایک ٹائم کے ساتھ نکاح کر لو, اور ٹائم کیا ہے, قیامت تک. جب ٹائم تو پھر 10 20 یا 30 سال, اب ہمیں کیا پتا 30 سال ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, یا 40 سال تک کے لیے نکاح کر لو. تو جو متا کے جائز ہونے کے قائل ہے نا, اس میں پھر ان کے یہاں 4 5 کی شرط نہیں ہے, وہ کہتے ہیں متا تو جتنا چاہے کرو. تو میں کیا کہوں گا بھائی, میں سنی ہوں, میں حدیث کی وہ تشریح مانتا ہوں جو چاروں اماموں نے کی ہے, وہ تشریح نہیں مانتا جو ان کے علاوہ کر رہے ہیں. ایسے تشریحات مارکیٹ میں بہت ملیں گی, اور میں ایسا بھی نہیں ہوں کہ ہوس کی خاطر اپنا مسلک کیا کر دوں, چینج. تو جن کا مسلک ہوتا ہے وہ تمیز سے رہتے ہیں. ہاں تحقیق کرو کہ مسلک صحیح کون سا ہے, یہ تحقیق آپ کے ذمے نہیں, یہ نہیں کہ جس مسلک میں پیدا ہوئے وہی ہے تحقیق. اور ہم نے تحقیق کی ہے, ہمیں اہل سنت والجماعت چاروں اماموں کا مسلک ٹھیک لگتا ہے, ان کے دلائل ہیں خاندانی, اس لیے ہم بھائی سنی ہیں. تو میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا 5واں نہیں ہوتا بھائی, اگر ہوتا تو سب سے پہلے میں کرتا, ذرا بھی اس میں کوئی حاشیہ بھی مل جاتا نا. تو ٹائم پورا ہو گیا میرا خیال ہے. اب پورے بیان میں نا یہ آخری بات کا دیکھنا کلپ نکلے گا, پورے بیان میں کلپ کون سا مارکیٹ میں چلے گا کہ 5ویں جائز ہوتی ہے, اور میرے گھر میں پھر میری چھکائی ہوگی. میں بہت گھر میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے میرے ساتھ, یہ کیا 5ویں کی باتیں شروع کر دی. تو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, گھر والوں کو بھی, کہ 5ویں ہوتی نہیں ہے, کوئی کر لے وہ زنا ہے. افسوس تو ہو رہا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے, لیکن ہے یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, نہیں ہو سکتی. تو اسلام نے مجھے کیا کر دیا, پابند کر دیا, گھر والوں کو تحفظ دے دیا کہ بس. لیکن اگر خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, نقل کفر نہ باشد, ہم مسلمان نہ ہوتے تو بیوی آج بھی ایک ہوتی, بلکہ اب تک ایک بھی نہیں کی ہوتی. ہندو, سکھ, عیسائی جا کے دیکھو 50 سال میں پہلی شادیاں کرتے ہیں, اس سے پہلے تباہ کے عیاشیاں کرتے ہیں. وہ ہم نے نہیں کی بھائی, ہماری جو بیوی تھی وہی تھی ہماری. کیا خیال ہے, اسی کا گیس کا بل بھی دے رہے ہیں, بجلی کا بل بھی, ابھی پھر 25,000 روپے بل آیا ہے ایک گھر کا, تینوں کا, چاروں کا, گھروں کا ملا کے دیکھو تو آپ بولو گے مفتی صاحب آپ سے بڑا بے وقوف اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا نہیں ہے, کہ کیا ضرورت تھی اتنی شادیاں کرنے کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, سارا تو ہمارا ان بلوں میں چلا جاتا ہے. تو میں اگر مسلم نہ ہوتا میرے بھائی, پھر عیاشی ہوتی, ایک بھی نہ ہوتی بیوی ہماری, ایک بھی بچہ نہ ہوتا. ولاگ بنانے کے لیے دوسروں کے بچے بھی مل جاتے ہیں ہمیں, دیسی گھی نکالنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, ولاگ اس پر موقوف نہیں ہے. پھر گرل فرینڈ ہوتی, اس کے ولاگ زیادہ ہٹ ہوتے ہیں. 20 عورتیں ہوتی ہیں دے دنا دن, پھر 50 سال میں ہم جا کے خواتین کے حقوق پر ایک تقریر کرتے. ایکچولی ایک ہی شادی ہونی چاہیے, ایکچولی
اور 55 سال میں پھر ہم ایک رکھتے, گیس بجلی کا بل اس کا بھی نہ دیتے ہم, اور کہتے آپ کو کورٹ سے اختیار ہے جب چاہیں طلاق لے لیں, اور اللہ کرے لے لیں. یہ بھی کہتے. کیا خیال ہے, تاکہ ہم کہیں اور منہ مارے جا کے. عورت کو نقصان ہوتا ہے, تو اسلام نے پابند کر لیا بھائی. اور ہم نے تو پھر بتا دیا آپ کو, ہم نے 4 اس لیے ہو گئی ہیں کہ آپ لوگ کر نہیں رہے, بڑے لوگ کر نہیں رہے ہیں, جو ہم سے اعلیٰ اور افضل لوگ ہیں, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جیسے لوگ, یہ کر رہے ہوتے تو ہمارے حصے میں ایک بھی نہ آتی. وہ تو وہ نہیں کر رہے, ان کی مہربانی ہے, تو ہم جیسے نالائقوں کو دھڑا دھڑ رشتے مل رہے ہیں. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو تمہیں پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی.